السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ آج ہم ہماری ناول کا پارٹ 9 ریڈ کریں گے اور ناول بہت ہی اچھی جا رہی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے، سسپینس آ رہا ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آگے آگے، پسند آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ آپ لوگ اپنی رائے مجھ سے بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، نہیں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں اکیلے ہی پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، بس کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، تو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ان کی گاڑیاں قافلے کی شکل میں سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ ابھی ایون سے نکلے تھے۔ جیپ، کاریں، فور ایکس، فور پک اپس، ڈبل سیٹرز، جن کو خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کسی ریس کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے دائیں بائیں چل رہی تھی۔ قافلے کی قیادت غازان اور یوسف خان کر رہے تھے۔ تیسری گاڑی یوسف خان کی تھی، سہ چمچماتی فور ایکس فور ڈبل سیٹر۔ وہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، شیشہ نیچے تھا، انہوں نے کوہنی شیشے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ تندرست ہاتھ کی انگلیاں بے چینی سے مروڑ رہے تھے، چہرے پر اضطراب تھا۔ ان کے ساتھ غازان بیٹھا ہوا تھا، وہ کنکھیوں سے تایا کے اترے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ قافلے میں شامل بالغ سیٹیاں اور نعرے بازی کر رہے تھے، کچھ گاڑیوں میں ڈیکس لگے ہوئے تھے، ان کی آوازوں سے سارا قافلہ جھنجھنا رہا تھا، مانو کوئی بارات چلی جا رہی ہو۔ غازان کافی دیر سے یوسف خان کے چہرے پر یہ بے چینی دیکھ رہا تھا، اس سے مزید برداشت نہیں ہوا، کھسک کے قریب آیا۔ خان جی، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ یوسف خان نے محض گردن موڑی۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہیں؟ اس سوال پہ ان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ میں 2 دن تک اس اعلان کا انتظار کروں گی۔ اگر یہ اعلان میرے کانوں میں نہ پڑا اور مجھے گل کا سلیکشن لیٹر نہ ملا تو پھر میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ عبادہ کی اونچی انگلی، آنکھوں میں دھرا تیش اور ارادوں میں بھری پختگی ان کو کرچیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری ڈاکٹر، وہ آئی تھی صبح میرے پاس، اس نے مجھے دھمکایا ہے کہ اگر میں نے گل کو اس دفعہ پولو ٹیم میں نہیں لیا اور اس کی درخواست مسترد کر دی تو وہ بیمار گھوڑوں کا راز نہ صرف چترال اور گلگت کے سامنے کھولے گی بلکہ میڈیا کو بھی بتائے گی۔ غازان کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ گاڑیاں ایون پل پر چڑھ رہی تھی، وہ آگے ہوا۔ یہ کہا اس نے؟ آپ نے بتایا نہیں اس کو کہ ہم شندور کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے؟ 18 سال پہلے مقامی جرگے نے ہم پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا غازان، اس کی نظروں میں ہم اپنا اعتماد اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہماری سچائیاں بھی اسے جھوٹ لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابتہاج کو میں نے شندور میں داخل کرایا، اور اگر میں ابتہاج کو کر سکتا ہوں تو میں گل کو بھی کر لوں گا۔ کمیٹی اس بات کے لیے قطعی راضی نہیں ہوگی خان جی۔ اول تو ہم شندور کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور اگر سردار ہونے کے ناطے آپ نے فرمائش یا گزارش کر بھی لی تو وہ فی تبدیلی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ قطعیت سے بولا۔ ان کو کرنا ہوگا، اب تک میں اپنے قبیلے کی عزت بچاتا آیا ہوں غازان، اس آخری مرحلے میں میں ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو میری اتنے مہینوں کی محنت اور پردے کو چاک کر دے۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگے، خان جی ہم کمیٹی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس نے صاف لفظوں میں باور کرایا۔ ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، مگر کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ شیشے کے پار پہاڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے۔ غازن ٹھٹک گیا۔ کون؟ جب میں ایف اے کر رہا تھا تب میری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بہت نالائق اور انتہائی شرارتی تھا۔ ہمارا ہر استاد، یہاں تک کہ پرنسپل بھی اس سے تنگ تھے۔ وہ اپنی جاہلانہ شرارتوں سے ہر وقت اسکول کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ استاد کہتے تھے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں، اس کا باپ شہر میں نوکری کرتا تھا، گھر میں صرف ماں تھی۔ ماں نے پرنسپل کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قابو نہیں کر سکتی، گھر میں بھی کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ان کے 17-18 سال کے لڑکے کو اپنی ہٹ دھرمی اور بے حیائی سے روک سکے۔ پرنسپل نے کہا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے باپ کو شہر سے بلاؤ۔ لڑکے کا باپ شہر سے آیا، اس نے 2 دن گھر گزارے۔ تیسرے دن جب وہ لڑکا کالج آیا تو ایک سلجھا ہوا شریف لڑکا بن چکا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ اسے صرف اس کا باپ ٹھیک کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سانس لینے کو رکا۔ باپ تو صرف باپ ہوتا ہے۔ غازان الجھ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں شندور میں مداخلت نہیں کر سکتا کیونکہ میں پرنسپل ہوں، مگر میں شندور کے باپ کو بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے غازان کو دیکھا۔ غازان کی آنکھیں پھیل گئی، ایک ہی جھٹکے میں سب سمجھ آ گیا۔ KPK ٹورزم اتھارٹی۔ اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ گل بالکل ٹوٹ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی رمق ختم ہو گئی ہو۔ اس کی مثال اس کھلاڑی جیسی تھی جو سالہ سال دوڑ کے میچ کی مشقیں کرتا ہے اور پھر عین میچ کے روز اس سے انجری ہو جائے تب وہ خدا سے بدگمان ہوتا ہے۔ گل بھی اس وقت خود سے نہیں، زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں اس نے شاذ و نادر ہی کچھ کھایا تھا۔ برکھنا اس کے لیے کھانا لاتی، وہ 2 لقمے زندہ رہنے کے لیے لیتی پھر اٹھ جاتی۔
اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ اور عبادہ رات گئے تک گپے لڑانے والی لڑکیاں تھیں۔ 2 راتوں سے اس نے عبادہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ بے جان کی گزارش کے بعد اس کے اندر ویرانی بھر گئی، جس نے اس کے نٹ کھٹ اور چنچل رویے کو مفقود کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ عبادہ نے تاحال اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے یوسف خان کو دھمکایا کیونکہ جب تک اس کے لیے انتخاب کا خط نہ آ جاتا وہ خود سے اس کو کسی جھوٹی امید پہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس سے گل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گل جلد از جلد اس صدمے سے باہر آ جائے گی، لیکن یہ چوٹ اس کا مستقل زخم بن جائے گی جو اس کی روح اور اس کے دل پہ کسی مہر کی طرح ثبت ہوگی۔ وہ تاعمر اس خلش کو نہیں بھلا سکے گی۔ اس کے بعد شاید یوسف خان اس کے دل افزائی کے لیے پورا استبل دے دے، دنیا جہاں کے گھوڑے لا دے، مگر وہ رستم کی تلافی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ وراثتی معاملات میں عورتوں کے حقوق بری طرح ضبط کیے گئے ہیں۔ تیسرا حصہ تو دور، انہیں چوتھائی حصہ بھی نہیں ملا۔ اسلام اور شریعت نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اس دنیا کے مرد ذرا انہیں چوک رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کے حصے میں اپنی شراکت کے لیے اٹھنے والی ہر عورت کی آواز دبائی گئی ہے۔ وہ صبح دیر تک بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے ہاتھ گرے ہوئے پردوں کو ہولے ہولے چھو رہے تھے۔ وہ یک ٹک پنکھے کو گھورے جا رہی تھی، جانے کتنے لمحے اس نے خام خیالی میں گزارے۔ میز پہ پڑا اس کا ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر وہ اٹھی، بڑی پسمردہ انداز میں پائنتی پر بیٹھ گئی، پیر لٹکائے وہ کتنی دیر جوتوں سے کھیلتی رہی۔ سورج اوپر آ چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ خود کو جبراً واش روم تک گھسیٹنے میں اسے گھنٹہ لگا، پھر وہ 1.5 گھنٹہ واش روم کے اندر گزار کے آئی۔ جب باہر نکلی تو چہرہ گیلا تھا، اس نے کپڑے تک نہیں بدلے تھے۔ وہ اسی طرح بے دلی سے چلتی ہوئی بیڈ پر واپس لیٹ گئی۔ ریشم نے آ کے اس کا کمرہ صاف کر دیا اور پردے بھی باندھ لیے۔ وہ اوندھے منہ تکیے پر لیٹے سائڈ ٹیبل پہ رکھی بابا کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ پرسوں رات نیم گنگی میں ان کے منہ سے نکلنے والی بے بسی سن کر وہ جان گئی تھی کہ ماں کو کس قدر بے بس کر دیا گیا تھا۔ پریکھنا نے اسے ہر قدم پر چاہا تھا، اپنی بے لوث محبتیں اس پر ناحویلی کی تند و مند نظروں کے باوجود نچھاور کی تھی، مگر وہ اپنے بچپن کی خلش میں اس قدر سفاک ہو گئی تھی کہ ہر بار ماں کی ممتا کو ڈھونگ یا ڈرامے کا نام دے کر اپنے ضمیر کی ملامت خاموش کر دی تھی۔ ایسا بارہ ہوا تھا کہ اسے پریکھنا کی پیش قدمیوں میں ماں کی حدت محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر ڈپٹ دیا تھا کہ اس کی ماں اسے 7 سال کی عمر میں چھوڑ چکی تھی۔ اس نے کبھی پریکھنا سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کی۔ اس رات عبادہ کے سوال سے وہ جان گئی کہ عبادہ کا مقصد خود اس سچائی کے بارے میں جاننا نہیں، کیونکہ اگرچہ ایسا ہوتا تو کسی دوسری جگہ بھی ماں سے پوچھ سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں اچانک یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گل سن سکے۔ کیوں؟ وہ جان گئی تھی کہ گل جاگ رہی ہے۔ پریکھنا نے جب ایک ایک کتھا کھولی تو اس نے عالیہ کی بتائی ہوئی تفصیل سے اس کا موازنہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حویلی والوں نے اس کی ماں پر بھی ظلم ڈھائے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجاہد خان جی ماں سے کسی حاکم کی طرح بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے دوسرے چچا اپنی بیوی کی سرزش کر دیتے ہیں، لیکن ان کو حقارت سے نہیں دیکھتے۔ بڑے بھائی کی بیوہ ایک بچی کی ماں سے شادی کر کے انہوں نے ماں پر احسان تو کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اپنی ہم عمر بیوی کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ گل میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ براہ راست ان کی ازدواجی زندگی پر سوال نشان لگا لیتی، مگر جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنی ماں کو حویلی والوں کے آگے رولتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس دلالت کی کیا وجہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی ماں کو ملنے والے زخموں کا جشن مناتی تھی۔ بہرحال پریکھنا اس کی نظر میں بھی ایک بری عورت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جانے بغیر کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ انسان بیک وقت اپنے اندر کئی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی لڑ رہی تھی، مگر ان میں کس قدر صبر تھا، وہ کتنی زیادہ استقامت پسند تھی۔ گو کہ وہ نعیم کے راز سے ناواقف تھی، مگر انہوں نے ساس کے حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے دوسرے شوہر کے کہنے پر کلیم کو بھلا دیا۔ وہ چاہتے بھی اپنے شوہر کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکی اور اس بات پر یقین کر لیا کہ جہانگیر نے کھائی سے گرایا۔ بھلا 70-75 کلو کا مرد اور 1400 کلو کا گھوڑا کوئی کھائی سے گرا سکتا ہے؟ جہاں تک بھنگ کی بات ہے تو بلوری کے ڈھپرنے کے بعد بابا نے چھلانگ نہ لگائی ہوتی۔ کتنے عام سوال تھے اور کتنی مشکل سے ذہن میں آتے تھے۔ اس کی ماں کے ذہن میں کیوں نہ آئے؟ کیا معلوم آئے بھی ہو، مگر بیجان کے عتاب اور یوسف خان کے دبدبے نے خاموش کر دیا ہو۔ اس کی ماں جی حضوری کرنے والی عورت تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنے لیے آواز اٹھاتی تھی۔ کون جانے وہ قبیلے کے تناؤ میں آ کر دب گئی ہو، یا کیا معلوم بیجان نے ان کو بھی واسطے دیے ہو، قسمیں دلائی ہو۔ بیجان کو جذباتی طور پر ہراساں کرنا آتا تھا، کیا پتہ انہوں نے ماں کو بھی دبایا اور بابا اور اس کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی جان ایک دور اندیش خاتون تھی، وہ اپنے قبیلے کی سلامتی اور عزت کے لیے سرور خان کی طرح کسی بھی حد سے تجاوز کر سکتی تھی۔ خیر جو بھی ہوا تھا، ماں کے بیان کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ انہیں بابا کے ہر معاملے سے دور رکھا گیا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات آ رہے تھے۔ سچائیاں کھلنے کے بعد اس کا اپنا دماغ معاف ہو رہا تھا اور اگلا لاہ عمل طے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ماضی کی ساری سچائیاں قبول کر لیتی۔ اس سب کشمکش نے اسے ذہنی طور پر اپاہج کر دیا۔ اس پہ آج سے پہلے کبھی ڈسکشن کا
ڈپریشن کا حملہ نہیں ہوا، اس کا یہ ڈپریشن اس کی جان لے رہا تھا۔ عبادہ بڑی تسلی سے اس کو ڈوبتی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کل شام سے ایک دفعہ بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیڈ پر پڑی رہی۔ اس نے دوپہر کھانا کھایا نہ رات کا۔ ابراہیم بھی کچھ کھائے پیے بغیر اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو گل سے انگریزی کی کہانی سننے آتا تھا۔ 2 راتوں سے اس کی باجی نے اسے کوئی کہانی نہیں سنائی تھی۔ جتنی وہ ڈپریشن میں تھی اس سے زیادہ وہ بچہ تھا۔ مریخ اپنی دونوں اولادوں کو جھڑتا دیکھ کے کڑ رہی تھی۔ مجاہد خان کے لیے بے شک گل سوتیلی تھی، لیکن ان کے لیے گل اور ابراہیم دونوں سگے تھے۔ آج رات تو گل نے چاہ کر بھی ابراہیم کے بال نہیں سہلائے تھے۔ ان دونوں نے لاشعوری طور پر عبادہ کو بیڈ پر جگہ بھی نہیں دی۔ گل اوندھی لیٹی رہی اور ابراہیم یہاں سے گیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے عبادہ کو صوفے پر سونا پڑا۔ آج سندور کا پہلا دن تھا۔ میلے میں بے انتہا رش تھا۔ لوگ دور دراز سے کٹھن اور مشکل سفر کر کے یہاں پہنچے۔ بابو سر ٹاپ کے چاروں طرف چٹیل پہاڑ، جن کے دامن پہ ایک درخت بھی نہیں اگتا۔ یہ سطح سمندر سے 12,246 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اسے دنیا کی چھت یعنی روف آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہندوکش، ہمالیہ اور پامیر کی چوٹیاں مل جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا سا کھلا سرسبز میدان ہے جسے شندور کہتے ہیں۔ کوواری زبان میں پہل شندور کو ماس جونالی کہتے تھے۔ ماس کا مطلب چاند ہوتا ہے اور جونالی کا مطلب پولو گراؤنڈ۔ اسے 1936 میں تعمیر کیا گیا اور جب ہی سے یہاں پولو کے میچ ہوتے ہیں۔ گلگت اور چترال کے درمیان ہونے والے ان میچوں کا سلسلہ پچھلے کچھ سالوں سے رائج ہوا ہے۔ اس سے قبل یہاں صرف برطانوی سرکار کے میچ ہوتے۔ جب سے یہاں گلگت اور چترال کے مابین 3 روزہ میچ کا انعقاد ہونے لگا، اس جگہ نے اپنے آپ میں مثالی شہرت حاصل کر لی۔ یہ گراؤنڈ شندور تالاب سے تھوڑا دور بنا ہوا ہے۔ اس کے گرد چھوٹے چھوٹے مگر پہاڑیوں کی طرح اونچے ٹیلے ہیں، جہاں اسٹیڈیم کی طرح قطاریں لمبے لمبے بینچ ہے۔ میچ کے دوران شائقین یہیں براجمان ہوتے ہیں۔ میچ سے پہلے یہاں کئی طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، جن میں ثقافتی رقص و سرود اور دیگر تماشے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے روز پاک آرمی کے نوجوانوں کی طرف سے پیرا شوٹنگ بھی ہوتی ہے اور بعض تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ پریڈ کا اہتمام ہوتا ہے۔ میچ سے قبل اس مستطیل گراؤنڈ میں سب حصص دار اپنے اپنے اصناف دکھاتے ہیں۔ اس دفعہ شندور کافی مختلف اور الگ تھا۔ چترال کے نمبردار یعنی سردار یوسف خان کی طرف سے رستم کی نمائش تھی۔ اس خوبصورت گھوڑے کی تصاویر اور اس طوفانی خبر نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی۔ جو لوگ شندور نہیں آ رہے تھے وہ اس تجسس کی وجہ سے گھروں سے نکل آئے۔ سالہ سال ویران رہنے والے شندور کی سڑکوں پر ان دنوں گاڑیوں کی آبیاری ہوتی۔ ایسا لگتا جیسے اسلام آباد کی کوئی مشہور شاہراہ ہو۔ شائقین کے پنڈال کے عین درمیان میں بل بورڈ ہوتا ہے، جس پر ٹیم کے اسکور ایک آدمی کی مدد سے چسپاں کیے جاتے ہیں۔ اس بورڈ کے بائیں طرف عین سامنے ایک کنات لگا ہوا ہے۔ اس کنات کے نیچے مہمان خصوصی اور کمنٹیٹر کے لیے نشستیں لگائی گئی ہیں۔ یوسف خان اور باقی سرداران یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایسا زاویہ تھا کہ پورا گراؤنڈ اور اس میں موجود لوگ آنکھوں میں کیمرے کی طرح نظر آتے۔ میچ کا افتتاح وزیر اعلیٰ کے پی اے نے کر دیا تھا۔ اس وقت میدان میں مختلف تماشے دکھائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر میں میچ شروع ہونا تھا۔ پہلا میچ لسپر اور غزر کے درمیان تھا۔ یہ گلگت اور چترال کے ذیلی علاقے تھے۔ شندور میں 7 میچ ہوتے ہیں۔ 7 میچ فائنل میچ ہوتا ہے، جو چترال اور گلگت کے درمیان ہوتا ہے۔ صحن میں وہ سامنے والی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ابراہیم تھا، جس نے اس کی ران پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ وہ بھی گل کی طرح افسردہ تھا۔ فوارے کے اطراف میں بچے بے ہنگم شور کر رہے تھے۔ مہد دیگر بچوں کے ساتھ اچھل کے طوفان بدتمیزی اٹھا رہا تھا۔ اس طرف سیڑھیوں پر عبادہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی گرائے گل کو دیکھے جا رہی تھی، جو ابراہیم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گل کس کے بابت سوچ رہی ہوگی۔ یہ وقت اس کے ذہن میں رستم کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ وہ سنہرے پل ہوں گے جو اس نے رستم کے ساتھ گزارے تھے۔ برکھنا کب اس کے ساتھ آ بیٹھی عبادہ کو محسوس ہی نہیں ہو سکا۔ وہ بھی نم آنکھوں سے گل کو دیکھ رہی تھی۔ گل کی حالت شکست خوردہ تھی۔ خود کی تقدیر سے ہارنے والوں کے جیسے وہ نہ گلہ کر رہی تھی اور نہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے رحمی سے اپنے مقدر پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھوتے نہیں کرتی باتاں، وہ 2 ٹوک لفظوں میں جواب دینے والی لڑکی ہے۔ ان کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے ٹھوڑی اٹھائی۔ وہ گل کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے حیث بیس سے کام لینا نہیں آتا۔ جو ٹھیک لگے وہ کر لیتی اور جو نہ لگے وہ نہیں کرتی۔ اس نے کبھی اپنے لیے درمیان کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، اپنی چیزوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، اور اگر وہ چیز اس کے بابا سے جڑی ہو تب یہ رعایت، گزارش یا درخواست کا ایک لفظ بھی نہیں سنتی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جنہیں ان کے حق نہ ملے تو صبر کر لیتی ہے، تب اللہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ بے شک سب دیکھ لیتا ہے، لیکن اگر میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو میرے باشعور انسان ہونے پہ لعنت ہے۔ اللہ میرا
ساتھ تب دے گا جب میں خود لڑوں گی۔ وہ مانگنے سے زیادہ چھیننے پہ یقین رکھتی ہے، اسے اپنے حق کا کچھ نہ ملے تو جھپٹ لیتی ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ پھر رستم کا سمجھوتا کیسے کر لیا چچی؟ رستم تو اس کی قیمتی متاع ہے، وہ تعجب سے بولی۔ وہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، بے جان کے چند لفظ اسے خاموش کر دیں گے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ وہ لفظوں میں آنے والی لڑکی تو نہیں تھی، پھر اس نے اتنی جلدی ہار کیسے تسلیم کر لی؟ وہ محو حیرت تھی، شاید وہ لڑ لڑ کے تھک گئی ہے۔ اس نے سرد سانس کھینچی۔ نبادہ میری کل لڑ لڑ کے تھک ضرور سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی، اسے اس کے بابا نے ہارنا سکھایا ہی نہیں۔ مگر اس کی حالت دیکھ، وہ کہیں سے بھی پلٹ کر وار کرنے والی حالت میں نہیں ہے۔ اس نے اس صدمے کو دل پہ لے لیا۔ عبادہ ایک دم بریکھنا کی آواز نم ہو گئی۔ میری بیٹی ٹوٹ گئی ہے، اسے لگتا ہے اب وہ اس حویلی کے ظلم کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو حویلی کے حوالے کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ ایک گل ہی تو تھی جس کے جارحانہ اور دلیر انداز پہ ان کی گردن موٹی چچی کے آگے تنی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اتنے تمام کنزز میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ اپنے معصوم اور کچی جوانی چڑھنے والے بیٹوں پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں موٹی چچی ابتہاج اور مسفرہ غازان جیسے بیٹوں کی وجہ سے گردن میں سریا لگائے رکھتی تھی، وہاں بریکھنا کو اپنی بیٹی پر ناز تھا۔ جہاں موٹی چچی غیر ارادی طور پر بریکھنا کو کچھ کہہ دیتی تھی، وہاں گل موٹی چچی کی کلاس لینے میں ذرا دیر نہیں لگاتی تھی۔ بظاہر وہ اپنی ماں سے نالاں تھی، اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ کسی دوسرے کو ہرگز حق نہیں دیتی تھی کہ وہ بھی بریکھنا پر چڑھائی کرے۔ خود اپنے حق کے لیے بھی وہ نہ موٹی چچی سے ڈرتی تھی نہ یوسف خان سے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہر بات کہتی تھی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ عبادہ نے بہت غور سے گل کا چہرہ دیکھا۔ ماہر گود میں کسی بنجارن بلی کو اٹھائے اسے دکھا رہا تھا۔ وہ غیر دلچسپی سے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ بھس بھسی سی بلی اس کے لمس سے بپھر رہی تھی۔ اس کی میاؤں میاؤں ایک لمحے کے لیے عبادہ کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اس کا تنفس تیز ہوا تو اس نے آنکھیں گھما دی۔ کلیم خان جی گل کو پڑھانا چاہتے تھے، اپنی طرح گھڑ سوار اور پولو کھلاڑی بنانا چاہتے تھے۔ گھڑ سواری اور پولو تو یوسف خان جی نے نہیں کرنے دیا، البتہ پڑھا لیا۔ اسلامیہ کالج پشاور سے انگریزی میں ایم اے کروا دیا۔ اتنا احسان کر دیا اس کے ساتھ پہ؟ بریکھنا ہچکیوں روک کے کہہ رہی تھی۔ اس کو گلا کسی نہ ہو، ماں نے شوہر کا غم 1 سال بھی نہیں جھیلا، بیٹی کو دربدر کر دیا، نئے شوہر اور نئے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، اس کو ہر چیز میں نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد گل نے مجھے کبھی ماں نہ کہا، ہمیشہ چچی کہا ہے، اور کوئی جب اس کو یاد دلاتا ہے میں اس کی ماں ہوں تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ یوسف خان جی اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور اس کی بہنوں سے وہ اسی لیے نفرت کرتی ہے، باپ بھی چھینا پھر ماں بھی۔ اس کو یوسف خان سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے، اس لیے وہ ان سب سے لڑتی ہے، باقیوں کو اتنا کچھ نہیں کہتی۔ ماہد نے اب بلی اس کی گود میں ڈال دی اور خود وہ دودھ لینے چلا گیا۔ ابراہیم اور وہ زبردستی مسکراتی بلی کو پیار کر رہے تھے۔ گل کا چہرہ ویران تھا، وہاں کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کا کمرہ کلیم خان جی اور میرا تھا۔ شادی کے بعد میں مجاہد چچا کے ساتھ چلی گئی تو یہ کمرہ خالی کر دیا گیا۔ یہاں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ گل جیسی 16-17 سال کی ہوئی، اس نے لڑ لڑ کے کمرہ لیا، اسے سارا کاٹ کباڑ نکلوایا، اس کو صاف کیا، اس کی مرمت کی۔ کلیم خان جی کی ایک ایک چیز یہاں رکھی، تصویر، کتابیں، کرسیاں، بستر، تکیے، صوفے، جو چیز بھی تمہیں نظر آ رہی ہے وہ سب اس نے صاف کرایا، سجایا، سنوارا اور خود کسی چوکیدار کی طرح ادھر رہنے لگی۔ ابتہاج بہت لڑا، اس کو مارا بھی، لیکن گل نے کمرہ نہیں دیا۔ اس کمرے میں اس کو ایک بندہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بے ساختہ اس کو گل کی وہ تمام حرکتیں یاد آ گئی، کس طرح اس دن اس نے اس کا گیلا تولیا اٹھا کے بالکنی کی ریلنگ پہ ڈالا تھا۔ پوری حویلی میں وہ ایسی لڑکی ہے جس کے پاس ذاتی کمرہ ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اسے لے سکے۔ ابھی بڑی ہو گئی ہے نا، اس لیے سب ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے باپ کے بارے میں سوال کر دیا تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ یہاں سب اس کے سوالوں سے ڈرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتی، انصاف نہیں مانگتی، وہ خاموش رہتی ہے اور اس خاموشی کو وہ وقفے وقفے سے نکالتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کی آگ اس کو کھا جائے گی۔ وہ بہت تشویش سے کہہ رہی تھی۔ ماہر دودھ کا پیالہ لے آیا تھا۔ گل بائیں ہاتھ میں پیالہ پکڑے دائیں ہاتھ سے بلی کا سر دودھ کے پیالے میں ڈبو رہی تھی۔ بلی اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر دودھ چاٹنے لگی۔ اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، اس میں ذرا سی بھی اچھائی نہیں بچی۔ وہ بہت شفاق ہو گئی ہے، اپنے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، چھوٹے کی پرواہ ہے نہ بڑے کا لحاظ۔ وہ بچپن میں ایسا نہیں تھی، بہت معصوم تھی، سب سے اچھی بچی تھی، لیکن خان جی کے بعد اس کا رویہ ہی بدل گیا۔ وہ پہلے والی گل لگتی ہی نہیں، وہ بہت بدل گئی ہے، بہت زیادہ۔ اور ہم کہتے آتش فشاں ابھی کیوں پھٹا؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کب سے آتش فشاں بن رہا ہے۔ پھٹنے کا وقت تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور سا کہاں جائے جو اسے قطرہ قطرہ لاوا بناتا ہے۔ وہ صدیاں، وہ 20 سال، پتہ ہے وہ بہت ہنرمند ہے۔ بریکھنا کھڑی ہو گئی اور دروازے کے ساتھ والی دیوار کے پاس آئی۔ وہ ایک اچھی کاریگر ہے، لکڑی کا کام کرتی ہے۔ ہماری حویلی میں جہاں جہاں لکڑی کے اوپر یہ نقش بنے ہیں، یہ دیکھو۔ انہوں نے ایک تختہ اٹھایا اور اس کی سطح دکھائی، جہاں بھورا بھورا سیاہ سا کوئی نقش بنا تھا۔ یہ سب وہ کرتی ہے، اسے شوق ہے، کیا کہتے اس کو انگریزی میں، پارو۔
पैरोग्राफी। हाँ वही, कितना शानदार कर दिया है ना इसने हवेली को। वो जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाती है, फिर उसके तख्ते से बनाती है, और फिर ये नक्श। वो बहुत काबिल और हुनरमंद है। उसे घुड़सवारी भी आती है, पोलो खेलना आता है, उसका निशाना बहुत अच्छा है, उसके पास तालीम है। मेरी बेटी हर हुनर से लेस है, मगर वो अपने मुकद्दर के हाथों हमेशा हार जाती है। जहाँ खुशियाँ बांटने की बारी आ जाए, वहाँ वो खाली कशकोल लिए खड़ी हो जाती है। उसके नसीब में लातादाद काबिलियतें हैं, लेकिन इन काबिलियतों का कोई मोल नहीं। इस सब का कोई हासिल नहीं होगा उसे। वो मुसलसल रो रही थी। कुल का ध्यान उस तरफ नहीं था। सेहन में खेलने वाले बच्चे बेतहाशा शोर मचा रहे थे। वो सब मोटी चच्ची और बीजान के जाने की खुशी में पागल हो रहे थे, इसलिए हवेली के उसूलों से भरपूर बगावत कर रहे थे। परीखना उसके पास से उठकर चली गई, जबकि वो घायल नजरों से गुल को देख रही थी। मैं उसको अपने पास रखूंगा, ठीक है गुले बाजी, माहिद ने कहा। गुल जबरदस्ती मुस्कुराई। ठीक है, आप अम्मी को मना लेगी? उसने चमक के पूछा। बिल्कुल, ये चूहे खाती है, मैंने उसे स्टोर रूम से पकड़ा है। कहीं अम्मी को गंदी ना लग जाए। वो घबरा गया। नहीं लगेगी। अगर उसने जगह जगह गन कर दिया तो फिर तो अम्मी मुझे उल्टा लटका देगी, बेर वाले दरख्त से। तुम क्यों खोंचू कर रहे हो उस सबको? इब्राहिम जो जब्त से सुन रहा था, मिलाकर बरहमी से चीखा। दफा हो जाओ यहाँ से। पालना है तो पालो, वैसे भी थोड़े दिन तुम्हारे पास रहेगी, फिर कोई ना कोई ले जाएगा। इबादा ने देखा। गुल के दिल पर घूंसा पड़ा। इब्राहिम ने उसकी गोद से बिल्ली को उचक लिया, फिर माहिद की बाहों में डाल दिया। ले जाओ उसको, पालना है तो पालो, नहीं तो छोड़ दो। तो तुर्की से कहता वहां से उठ गया। माहिद बुरा समूह बनाकर उसे देखने लगा, फिर खबकी से सर झटका और बिल्ली को ले गया। गुल के हाथ, उसकी आंखें अपनी जगह जमी हुई थी। प्याला उसके हाथ में था। अगले ही लम्हे वो जैसे शौक से निकली। उसने प्याले को सीढ़ी पे रखा, फिर भाग कर राहदारी में गायब हो गई। इबादा का दिल महसूस के रह गया। वो कदम कदम सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। कमरे का बंद दरवाजा खोला। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पर्दे बराबर थे। बाहर बालकनी में जलती रोशनी की वजह से हल्का हल्का मध्यम मध्यम अक्स अंदर गुजर रहा था। उसने हाथ मार के दीवार से जुड़ा बोर्ड टटोला। उसके हाथ कई बटनों पर लगे। टिक टिक टिक। एक साथ बहुत सारी रोशनियां जल उठी। पूरा कमरा एक लम्हे में मुनव्वर हो गया। उसकी नजर तेजी से गुल पे पड़ी। वो खिड़की के साथ फर्श पे बैठी, पुश्त बेड से जोड़े सर बेड पे रखे खामोश थी, और रो नहीं रही थी। उसके आंसू खत्म हो चुके थे। ये आंसुओं के बाद का मरहला था, अंदरूनी तकलीफ का, खामोशी का, दबे दबे गुस्से का। इबादा कदम कदम चल के उसके पास आई और पायंती पर बैठ गई। बेड पे जंबिश होने की वजह से गुल ने आंखें खोली और उसे देखा। फिर तेजी से सीधी हुई। उसके बाल इसी तरह बिखरे हुए थे। लिबास सिल्वर ज़दा था। वो नाजुक कली 24 घंटों के अंदर अंदर मुरझा गई थी। गुल, मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रुखाई से बोली, उठने लगी, लेकिन इससे उठा नहीं गया। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, सर झूल रहा था। उससे बेहद कमजोरी हो रही थी। वो उठने का इरादा तर्क करके वापस उसी तरह बैठ गई। इबादा ने सामने खिड़की को देख रही थी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा गम, हमारा दर्द सबसे ज्यादा है। हम सोचते हैं मुझसे ज्यादा भी किसी ने सहा होगा, मुझसे ज्यादा भी किसी को तकलीफ हुई होगी। लेकिन अगर हम अपने गम दूसरों से शेयर करें तो हमें पता चले कि हमने तो कुछ सहा ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। अल्लाह किसी भी इंसान पे उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अगर हम दूसरों के गम देखें तो हमें पता चले कि अल्लाह के हकीकी और असल बंदे तो वो है। उनकी बर्दाश्त और उनका सब्र कितना बड़ा होगा कि अल्लाह ने इतनी तकलीफ दी और वो सह गए। हम पे जो आया, हमारा हौसला भी इतना है। हम इतनी ही ताकत रखते हैं। जानते हो, हम सब पे तकरीबन एक जैसे गम गुजरते हैं। मसलन तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए, वो पहाड़ जितना दुख था। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बाप इस दुनिया से चले गए। तुम्हारा और उनका दुख साझा है, लेकिन नौयत अलग है। और जानती हूँ किसी के जाने के गम की नौयत का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? उस गम की नौयत का इन्हिसार आपकी उस इंसान से मोहब्बत पर होता है। जिस कदर आपको मोहब्बत होती है, उस कदर तकलीफ होती है। तुम्हें तुम्हारे बाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी कुल। तुम्हारा गम आज तक नहीं मिट सका। ये कौन समझेगा? वही ना, जिसे तुम्हारे जितनी मोहब्बत होगी और उसका बाप दुनिया से गया होगा। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। जब हम गम में होते हैं, हम चाहते हैं पूरी दुनिया गम हो। पूरी दुनिया गम में कैसे हो सकती है गुल? आजमाइश इंफरादी तौर पर होती है, सब पर अपनी अपनी। फिर आपके गम में वो क्यों शरीक हो जिनका गम आपका नहीं है? जब हमारे यहाँ फौदगी होती है तो लोग रोते हैं। उस मैयत के लिए रोने वाले चंद लोग होते हैं, खुसूसन रिश्तेदार। बाकी रोने वालों को तो अपने बिछड़े रिश्ते याद आते थे, जब ही वो रोते हैं। वो इस मैयत के लिए नहीं रोते। हमारे गम में वही रोता है जिसका दर्द साझा होता है। उठी और खिड़की के पर्दे हटाए, पट बाहर की जानिब खोले और हवा का रास्ता बनाया। इस हवेली में तुम्हारा गम वही समझेगा जिसका कोई प्यारा जानवर बिछड़ा होगा, जिसने किसी पालतू को जिंदगी दी होगी और उससे यूं छीना गया होगा। वो मुड़ी। क्या कोई है इस हवेली में ऐसा? गुल की गुलाबी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बेख्तियार सर नकली में हिलाया। इबादा ने गहरी सांस ली, अपना फोन खोला, गैलरी खोली, एक तस्वीर निकाली और उसके पास आई। झुक के उसे अपना फोन पकड़ाया। गुल ने उलझते हुए थाम लिया और फिर
نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پہ سفید بھسبھسی بلی کی تصویر تھی جسے بھورے بالوں والی ایک لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا۔ سفید موٹی سی بلی کے گلے میں سنہرا پٹا تھا جس پہ اس کا نام لکھا تھا۔ لڑکی کا چہرہ اس بلی کے چہرے سے جڑا ہوا تھا اور یہ تصویر غالباً سیلفی تھی۔ یہ کرسٹی لینا تھی، میری بلی۔ میں 10 سال کی تھی جب میری خالہ نے آسٹریلیا سے اسے بھجوایا، میری برتھ ڈے پر۔ گل نے ایک لمحے میں عبادہ کی آنکھوں میں سمٹا حسن دیکھا، ایک ملال، ایک اداسی۔ پل بھر میں عبادہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ تم ویٹ کیوں بنی؟ کوئی خاص وجہ؟ یہ ہے وہ وجہ، یہ کرسٹی میری بلی، میری جان، میری زندگی، میری دھڑکن۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کرتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ گل، اس حویلی میں میرے علاوہ کوئی نہیں جو تمہارا درد سمجھے۔ میں نے اس بلی کو کھویا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ گل نے بے ساختہ تصویر کو دیکھا۔ وہ بھورے بالوں والی لڑکی عبادت تھی۔ اس وقت وہ 20 سال کی تھی، بال ڈائی کرواتی تھی، بڑی فریم والا چشمہ لگاتی تھی۔ وہ باؤلی سی، چنچل اور لاڈلی لڑکی تھی، اور جانوروں کو ٹاکے اور سینے والی بہادر اور دلیر لڑکی نہیں تھی۔ وہ کمزور اور نازک تھی، بالکل روئی کے نرم کالوں کی طرح۔ تم سے رستم بچھڑا ہے، تم نے اسے کھویا نہیں ہے گل۔ میں نے اس کا کٹا ہوا جسم دیکھا ہے، میں نے اس کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا ہے گل۔ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے سالم اور صحیح بچے کو کٹا ہوا دیکھنا، خون سے لت پت، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ میں وہ لمحے یاد کرتی ہوں تو مجھے میری روح چیرتی ہی محسوس ہوتی۔ کرسٹی میرا 10 سال کا بچہ تھا، میرا وجود تھا، میرا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس نے ڈھیر سارے آنسو پی لیے۔ مجھے پتا ہے تمہارا غم اپنا کیوں لگتا ہے، کیونکہ یہ بلی حادثاتاً نہیں مری تھی۔ میری کرسٹی کو میرے بیسٹ فرینڈ نے مارا تھا کیونکہ اسے میری بلی کے ناخن اور آنکھیں چاہیے تھی۔ گل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں شہر سے باہر گئی تھی ان دنوں، میری امی کو جانور نہیں پسند، انہوں نے کہا کرسٹی کسی کے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کے گھر چھوڑ دیا۔ میں 2 دن بعد آئی، کرسٹی کو لینے گئی تو پتا چلا کہ لڑکا 1 دن پہلے ہی فلیٹ خالی کر کے جا چکا ہے۔ میری کرسٹی آسٹریلین تھی، اس کے ناخن اور اس کی آنکھوں کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے فون کرتی رہی، اس نے سم بند کی۔ وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ کس شہر، کہاں، کچھ پتا نہیں۔ مجھے کرسٹی چاہیے تھی۔ میں نے اس کے آس پڑوس سے پوچھا، اس نے بلی کسی کو نہیں دی تھی۔ پھر جانتی ہو، مجھے اس سوسائٹی کا ایک بچہ عمارت کے پچھلی سائڈ پر لے کے گیا اور وہاں کاٹ کباڑ کے بیچ وہ سانس لینے کو رکی۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے کرسٹی کا کٹا ہوا جسم دیکھا۔ اس ظالم نے اس کے سارے ناخن اکھاڑ لیے تھے، اس کی آنکھیں نکال دی اور اس کا پیٹ کاٹ کر اسے پھینک دیا، اس کے گلے میں کانٹے اگائے۔ اٹھی، جگ سے پانی نکالا، گلاس میں ڈالا اور گٹگٹ پی گئی۔ میری کرسٹی کی سنہری چین اس کے گردن سے بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے خود سے جوڑ کے زار زار روئی۔ اس وقت مجھے بھی یہی لگا کہ میرا غم سب سے زیادہ ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ملی ہے، میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے ویٹرنری کورس کیا، میں ویٹ بنی، میں ہاسپٹل گئی، مجھے تب ریلائز ہوا کہ یہاں تو ہر روز ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پالتو جانوروں کو بے دردی سے مارا گیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر روز درجنوں کے حساب سے کٹے ہوئے جانور آتے ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ کرسٹی کے ساتھ زیادہ برا نہیں ہوا، ان جانوروں کے ساتھ زیادہ ہوا ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، منہ اور آنکھیں پوچھی اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 7 سالوں میں وہ کبھی کرسٹی کو نہیں بھولی، اور جب جب یاد آتی اس کا دل ایسے ہی پھٹنے لگتا۔ گل نے اس کا فون اٹھا کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ تم رستم کے لیے ماتم کر رہی ہو گل، حالانکہ وہ زندہ ہے، جس کے پاس بھی جائے گا وہ اسے مارے گا نہیں۔ اس کے پاس آ کے بیٹھی تو گل نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ غم کو اوور کم کرنا سیکھ لو گل، سیکھو کہ غم سے فلفور کیسے نکل آ جاتا ہے۔ میں نے کرسٹی کے جانے کے بعد دوسرے دن ہی نفسیات کو خیر بات کہا اور ویٹرنری بننے چلی گئی۔ مجھے اپنا غم بھولنا تھا۔ مجھے بابا نے سکھایا کہ غم کو پہلے 24 گھنٹوں میں اور کم کرو، پھر اس سے نکلو اور اس کا سدباب کرو۔ تمہیں 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا ہے گل، تمہیں نکلنا ہوگا، ان حالات سے نمٹنا ہوگا۔ وہ اسے موٹیویٹ کرنے لگی۔ بالکنی کی لائٹ کی روشنی دونوں پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ میری بلی نے پیسوں کے لیے اذیت سہی، تمہارے رستم کے پیچھے بھی سب پیسوں کے لیے پڑے ہیں۔ اس دنیا کے باسی پیسوں کے لیے کروڑوں جانوروں کی بلی چڑھا سکتے ہیں گل، اس دنیا سے رحم کی امید نہیں رکھنی۔ بس تم اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ وہ جہاں ہوگا خوش ہوگا، تندرست ہوگا، میری کرسٹی کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ پورے کا پورا بیش بہا ہے، اس کا کوئی اعضا قیمتی نہیں ہے، کوئی اسے کاٹ کے پھینک نہیں سکتا۔ گل نے نم سی سانس لی، پھر ایک دم چہرہ ہاتھوں میں گرایا، بلک بلک کر رونے لگی۔ عبادہ جانتی تھی کہ اپنے بچے کو کھونا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب ماں کو کٹے ہوئے بچے اور بچھڑے ہوئے سالم بچے کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ کٹے ہوئے بچے کی بجائے ہمیشہ بچھڑے ہوئے سالم بچے کو ترجیح دیتی۔ ماں جدائی برداشت کر لیتی لیکن بچوں کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ احساس کہ ان کا بچہ صحت مند ہے، خوش ہے، مزے میں ہے، ان کی ساری جدائیوں فراقوں کا مداوع کر لیتا ہے۔
گل کچھ لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حالات لے کر چلتے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم دونوں میں کس کا انتخاب کرنا ہے، حالات کے ساتھ چلنا ہے یا حالات تمہیں لے کر چلتے گے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ فی الوقت اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے یوسف خان کو دھمکی دی ہے۔ عبادہ کو اعتماد تھا کہ اس کی بات سنیں گے، لیکن دل ہی دل میں وہ ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے نہ مانی تو کیا ہوگا۔ اس نے گھوڑوں کا راز کھول بھی دیا تو تب تک سندور ہو چکا ہوگا، رستم جا چکا ہوگا، یوسف خان اور اس کے مکار بیٹے کو قانون کے تحت سزا ہو جائے گی، لیکن وہ خان تھے، سردار تھے، وہ چند پیسوں میں ہی اپنے بچے کو رہا کر لیں گے۔ اب اس کا بنایا ہوا یہ جال، یہ منصوبہ کیا ہوگا؟ مانا کہ پاکستان میں جانوروں کا مارنے پر سزاؤں اور جرمانوں کا قانون ہے، لیکن وہ کیوں ایک سردار کو جو ان کو اپنی سزا کے بدلے بھی ہر جانے بھرنے کے لیے تیار ہوگا، اسے جیل میں رکھیں گے۔ ابتہاج یوسف خان کا بیٹا تھا، گو کہ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن وہ اسے جیل جیسی تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہر کسی کے پاس ضمیر ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کا ضمیر جاگا نہیں ہوتا۔ فون کی گھنٹی بجی تو چونک گئی۔ اس نے پائتی سے فون اٹھا کے دیکھا، محبت خان کی کال تھی۔ سلام کاکا، اس نے دھیرے سے کہا، مگر ان کی بات سن کے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی۔ کیا؟ کب؟ کس نے؟ کیا سچ میں؟ اس نے اس کے پیروں تلے رنگ پھٹ گئے۔ سرنگ ہونا چاہیے تھا، رنگ ہے کیا؟ اب کہاں ہے وہ؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہے کاکا؟ میری کاکا، اچھا میں، وہ تیزی سے بولی۔ محبت خان بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ کاکا آ رہی ہوں میں، ابھی آتی ہوں، ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ گل تعجب سے دیکھ رہی تھی، جس کی حالت غیر ہو گئی تھی، مگر گل کے پوچھنے سے پہلے وہ عجلت میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، وہاں سے ایک باکس لیا اور باہر نکل گئی۔ اسے فی الفور استبل جانا تھا۔ حویلی کی پارکنگ میں لاتعداد گاڑیاں پارک ہوتی تھی، جن کے ڈرائیور ہر وقت دستیاب ہوتے تھے۔ اسے سواری کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ حویلی سے اکیلی نہیں نکلتی، مگر ابتہاج نہیں تھا، تو وہ کسی بھی ڈر یا خود کی پرواہ کیے بغیر پارکنگ میں آئی اور بوڑھے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ عصر کا وقت تھا جب وہ بھاگم بھاگ استبل پہنچی۔ اس کا دوپٹہ شانوں پہ جھول رہا تھا، بال بھاگنے کے سبب کھل گئے تھے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کوارٹر کے اندر داخل ہوئی، اس نے محبت خان کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب کے کراہنے کی آواز سنی اور دوڑی دوڑی اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بڑا سا کپڑا سر پہ رکھا ہوا تھا، ان کا سارا چہرہ، گردن اور شرٹ خون سے لت پت تھی۔ محبت خان کپ کپاتا ہوا کسی کو فون ملا رہا تھا، اسے آتا دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ بچے دیکھو، اس کمینہ نے کیا کیا، یا اللہ، وہ گھبرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی، خون سے ان کا پورا چہرہ بھر چکا تھا۔ انہوں نے نقاہت بھری نظریں اٹھائی، اس نے باکس نیچے رکھے اور گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھی۔ یہ وہی فرسٹ ایڈ باکس تھا جو غازان اسے مرہم لگانے کے بعد چھوڑ کے گیا تھا۔ کاکا پلیز روئے نہیں، سنبھالے خود کو اور جا کے بالٹی میں پانی لائے، جلدی کریں، اس نے نرمی سے پچکارنے کے بعد کہا۔ محبت خان آنکھوں کی دھندلاہٹ کو رگڑتا باہر چلا گیا۔ اس نے بہت زور کا ہٹ کیا۔ میں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، میم، محمد کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عبادہ نے وہ کپڑا ان کے سر سے ہٹایا، ان کے سر کے دائیں طرف بڑا گہرا زخم آیا تھا، جہاں سے خون ابل ابل کے باہر آ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ سنبھالا، آستین فولڈ کیے، اسی وقت محبت خان بالٹی لے آیا اور اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس نے کاکا سے کاسے میں پانی لیا اور بیٹھے بٹھائے ان کے زخم پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ پل بھر میں وہ پوری طرح گیلے ہو گئے اور ان کا سر، ماتھے، گردن اور بالوں سے چپکا خون دھل گیا۔ ترکی ہٹی تو عبادہ کو زخم کی نوعیت دکھنے میں آسانی ہوئی۔ اس نے جھک کر ان کے بالوں کو دائیں بائیں دھکیلا۔ زخم گہرا تھا مگر بڑا نہیں، چھوٹی سی جگہ پر گڑھا سا بنا ہوا تھا۔ اس نے روئی اور پائیوڈین کی مدد سے ان کے زخم پر لیپ سا لگایا، پھر روئی لی اور اس کو تہ در تہ رکھ کے ایک بیگ سا بنایا اور زخم پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ان کے پورے سر پر اچھی طرح پٹی کر دی، ان کو پین کلر دے کر لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا درد کم ہو گیا۔ کمرے سے پانی، پوچھے اور فرسٹ ایڈ باکس سنبھالنے تک وہ مسلسل الجھی ہوئی تھی۔ محبت خان ڈاکٹر صاحب کے لیے دودھ ابال کے لایا تو اس کے اعصاب نے کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب چارپائی کے کراؤن سے ٹیک لگائے دودھ کے گھونٹ بھر رہے تھے، جبکہ محبت خان ان کے پائتی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھی ہوئی، چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کب اس نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ میں تو ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑوں میں ہلچل نظر آئی ہے، وہ پلکے اور دم ہلانے لگے ہیں، کب وہ استبل کی پچھلی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ محبت خان کہہ رہا تھا، کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب گھوڑوں کو دوسرے ڈوز دے رہے تھے۔ اسی دوران میری اور ان کے درمیان گھوڑوں کے بابت لمبی گفتگو ہوئی، جس میں ہم دونوں گھوڑوں کی تندرستی پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ ساری گفتگو منیب خان نے سن لی۔ جیسے ہی کھڑکی سے باہر میں نے اسے کھڑے دیکھا، ہم دونوں اسے پکڑنے کے لیے بھاگے۔ مین گیٹ کے اختتام سے پہلے مدثر اور میں اسے پکڑ لیا۔ وہ پتلا ضرور تھا مگر طاقتور تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، جب
مزاحمت میں ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے۔ منیب نے پاس پڑا لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کے سر میں دے مارا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے، مگر مدثر اور میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ ہم اسے گھسیٹتے ہوئے کوارٹر کے اندر لے گئے اور اسٹور روم میں کرسی پر باندھ دیا۔ اس کے منہ پر زور سے کپڑا کسنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے تو پتہ چلا وہ درد سے نڈھال ہو رہے تھے۔ تب میری حالت گیر ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے تم کو فون کر دیا۔ محبت خان نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا دی۔ اس نے گہری سانس لی تو اسے سب معلوم ہو گیا ہے، مگر فکر کی بات نہیں میم، وہ کسی کو بتا نہیں پائے گا، اس کا فون میرے پاس ہے۔ محمد نے منیب خان کا فون پینٹ کی جیب سے نکال کر دکھایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون ان سے لے لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک نوکیا موبائل تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ ہم پہ نظر رکھ رہا ہے عبادہ بچے، اس کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ محمد خان نے سراسیمہ انداز میں کہا، میں نے آپ دونوں کو منع کیا تھا نا کہ بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ آپ لوگ کیسے اتنے آرام سے اتنا حساس معاملہ کھلے عام ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وہ کھپکی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ملامتی نظروں سے دیکھا، پھر سر پشیمانی سے جھکا دیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا میم کہ وہ ہماری چوکیداری کر رہا ہے۔ یہاں اتنے سارے ملازم ہیں، کون کب کیا کر رہا ہے، سب یہ بیک وقت نظر رکھنا مشکل ہے۔ محمد نے جواز پیش کیا۔ منیب خان کے بارے میں نے آپ کو مطلع کر دیا تھا ڈاکٹر صاحب، کم از کم اس کے معاملے میں آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ محمد نے سر جھکا دیا۔ دونوں نے گھوڑوں کی تندرستی کی طرف پیش رفت دیکھی تو جوش سے بہت کچھ کہہ گئے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، شاید انہیں یہ محاورہ اس لمحے بھول گیا تھا۔ مدثر کہاں ہے کاکا؟ وہ بھی تو تھا نا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ اسی کو اس بدماش کی چوکیداری کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اور وہ بدماش کہاں ہے؟ اسٹور والے کمرے میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ محمد خان چونک گیا۔ مل کر کیا کرو گی بچے، جب ہم ساری سچائی جان چکے ہیں؟ محمد خان نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ زہر وہ کیسے لایا تھا؟ جہاں تک میں اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں سیرم پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ باہر سے لایا ہے تو کس ملک سے؟ کیا وہ بتا دے گا آپ کو میم؟ محمد نے پوچھا۔ اسے بتانا ہی پڑے گا، وہ پرعزم انداز میں بولی۔ پھر اس نے محمد خان کو دیکھا۔ کاکا آپ کا رائفل کہاں ہے؟ کمرے میں۔ وہ ٹھٹک گئے۔ کیوں؟ اگر اس بدماش سے کچھ اگلوانا ہے تو ہتھیار کا استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ کو چلانی تو آتی ہے نا؟ وہ دروازے کی طرف جاتے بولی۔ ہاں آتا تو ہے۔ وہ قدرے چھینک گئے۔ محمد خان کے ساتھ بالائی منزل پر آئی بیٹھک سے ملحق اسٹور روم کے سامنے مدثر پستول لیے کھڑا تھا۔ ان کو آتا دیکھا تو ایک طرف ہو گیا۔ عبادہ چل کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں ہے؟ جی، مدثر نے کہا۔ کھولو۔ وہ فاصلہ چھوڑتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ مدثر نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی اور دروازے کے ہاتھ سے ہلکا سا دھکیلا۔ باہر کی روشنی کا تیز عکس فرش پہ گرا تو ان تینوں کا سایہ وہاں پڑا۔ مدثر ایک طرف ہو گیا، وہ اندر چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں اندر آئے۔ داخل ہونے کے بعد مدثر نے دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ زرد بلب کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اسے منیب خان کمرے کے کونے میں پٹیوں اور ٹرنکوں کے پیچھے دبکا دبکا سا نظر آیا۔ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ منہ پر موٹا سا کپڑا تھا جس کی وجہ سے مزاحمت کرتے ہوئے اس کی آوازیں گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ جا بجا پڑی صندوقوں، پرانی پینٹنگز، ٹوٹے فرنیچر اور مٹی سے اٹے کارپیٹ پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے سے بڑے بڑے مکڑی کے لٹکے جالے اسے پراسرار بنا رہے تھے۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کمرہ نہیں تہہ خانہ ہو۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی آگے آئی۔ منیب خان کے سامنے موجود پٹیوں اور کارٹن کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ سامنے والا عرصہ خالی ہوا تو اسے دیکھ کے منیب خان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ مزید خود کو کھینچ کھینچ کر مزاحمت کرنے لگا۔ عبادہ نے دوسری طرف موجود کرسی کھینچی، پھونک مار کر دھول چھانٹی، پھر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں ایک چمک تھی۔ منیب خان پوری قوت سے اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی صحیح دیکھ کے عبادہ مسکرائی۔ کوشش کرتے رہو، پولیس کی ہتکڑیاں لگنے تک، شاید تم ان رسیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس نے کھجمگی نظروں سے دیکھا۔ وہ سرتاپا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گریبان کے بٹن کھلے تھے، گردن پر تشدد کے نشان تھے۔ عبادہ مطمئن انداز میں آگے ہے۔ تمہارا اور تمہارے خان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے منیب خان۔ میں اور میرے ساتھ موجود کئی لوگ یہ بات جان گئے ہیں کہ تم نے گھوڑوں کو امیونٹی ڈسٹریکٹر سیرم دیا ہے، جس کا اثر برقرار رکھنے کے لیے تم تاحال ہر روز ایک ایک ٹیکہ اسے لگاتے ہو۔ تم نے گھوڑوں کی جھوٹی رپورٹس بنائی تاکہ علاج کے لیے آنے والا ہر ویٹ کنفیوز ہو سکے اور گھوڑوں کا علاج نہ کر سکے۔ اس کی مزاحمت تھم گئی، چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ یہ سب تم نے اپنے خان کے کہنے پر کیا، کیونکہ آف کورس تمہاری ذاتی دشمنی تو نہیں ہو سکتی گھوڑوں سے، اس لیے منیب خان۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ اب جب کہ تمہاری ساری سچائی میں جان چکی ہوں تو مجھے ایک سوال کا جواب دو گے؟ تم یہ سیرم کہاں سے لائے تھے؟ یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ کس ملک سے لائے ہو؟ کس ویٹ ہاسپٹل یا پھر لیبارٹری نے تمہاری مدد کی؟ تم سب سچ سچ بتاؤ گے۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کے منہ سے کپڑا نیچے کر دیا۔ اس نے سر کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا؟ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ تم ضرور بتاؤ گے، عبادہ نے اطمینان سے کہا، پھر ہاتھ سے مدثر کی طرف اشارہ کیا۔ دفعتاً مدثر اور محمد خان نے
پکڑی رائفل اور بندوق لوڈ کر دی اور جھٹ سے دونوں کی نال عین منیب خان کے سینے پر تان لی۔ وہ گشت کھاتے کھاتے رہ گیا۔ اس نے وحشت سے عبادہ کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم اور تمہارا وہ خان بہت بڑے چال باز ہے؟ تم لوگ پیٹھ پیچھے ایسی چالاکیاں کرو گے اور ہم بیچارے لوگ اسے تم دیہاتی لوگوں کے کم عقلی یا لاشعوری کا نام دے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوئی ایکشن نہیں لے گا، 6 گھوڑے مرے یا 600 کسے پرواہ، رائٹ؟ وہ رکھائی سے بول رہی تھی۔ مگر یہ تم لوگوں کی بھول ہے، ہم نے یہ جانوروں کا پیشہ شغل کے لیے نہیں اپنایا تھا منیب خان۔ ہم نے ایک عہد لیا تھا کہ جب تک ہماری بس میں ہوگا ہم ہر جانور کی قیمتی زندگی بچاتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی اذیت کیوں نہ سہنی پڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگ مجھے ٹریپ کرو گے؟ تم مرے ہوئے گھوڑوں کی جھوٹی رپورٹس لاؤ گے اور یوسف خان کو دکھا کر کہو گے کہ دیکھو یہ ڈاکٹر کتنی ان پڑھ، جاہل اور بچکانہ ہے، اور میں انا پہ چوٹ کھا لوں گی، وہاں سے فلفور دفعہ دفعہ ہو جاؤں گی۔ جناب، تم لوگوں نے مجھے بہت ہلکا لیا تھا۔ میرے یہاں رکنے کا جواز بلا شبہ کوئی اور ہو، مگر دل میں واقعتاً اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ گھوڑوں کو کیا ہوا۔ ڈاکٹر ہوں نا، نئی بیماریوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہمارے خون میں ہوتا ہے۔ آخری جملے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی بات پر منیب خان کا شیطانی قہقہ گونجا۔ وہ گلا پھاڑ کے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا سب جان کر ڈاکٹر نے؟ کیا کر لو گی تم؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ ہمیں گرفتار کروا لو گی، پھر تمہیں لگتا ہے خان جی ہمیں جیل میں رہنے دیں گے؟ ایک سردار کو جیل میں رہنے دیں گے؟ سوچ ہے آپ کی؟ وہ استہزائی انداز سے بولا۔ منیب خان، مجرم ان لوگوں کی جیلوں سے نکلتے جن کی مدعیت کمزور ہوتی ہے۔ تمہاری مدعی میں ہوں۔ یہ کیس میری اور میرے ہاسپٹل کی مدعیت میں درج ہوگا۔ اگر میں نے تمہاری حویلی میں رہ کر تم لوگوں کے درمیان تمہیں پکڑ لیا ہے تو اندازہ لگا لو میری مدعیت کتنی مضبوط ہوگی۔ وہ دھونس سے کہہ رہی تھی۔ مدعیت؟ وہ طنز سے ہنسا۔ ڈاکٹرنی، تم ہوشیار ہو، مگر میرے خان نے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، ایک ذرے۔ انگوٹھی اور انگلی کو ملایا، برابر بھی نہیں۔ تم کیسے ثابت کرو گی کہ یہ سب اس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عبادہ مسکرائی۔ میں؟ بے فکر رہے، میں کبھی منہ نہیں کھولوں گا، وہ مسکراتے بولا۔ عبادہ نے ہاتھ پھیلایا۔ مدثر نے پستول اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر مدثر نے اپنی آستینیں چڑھائی اور مٹھیاں بھیج لی۔ مدثر کو تاؤ کھاتے دیکھ کے منیب خان کا رنگ پھک ہوا۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ بوکھلا گیا۔ تمہارے منہ کھولنے والا ہے، عبادہ سرد مہری سے بولی۔ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ زور احتجاج کرتا، مدثر نے کپڑا اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ اگلی لمحے وہ پوری قوت سے اس پر مکے، تھپڑ، گھونسے اور لاتیں برساتا رہا۔ عبادہ اطمینان سے دیکھتی رہی۔ اس کی طرف بھری بھری دبی دبی چیخیں نکل رہی تھی۔ پے در پہ ہونے والے تشدد نے اس دبلے پتلے وفادار ملازم کی اینٹ سینٹ بچا دی۔ مدثر کسرت پوری کر کے پیچھے ہو گیا۔ منیب خان اور ادموا ہو چکا تھا۔ عبادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ بے دم انداز میں آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اب بتاؤ کیسے کیا اور کب کیا؟ ٹھنڈے انداز میں پوچھتے اس نے اپنا فون نکالا اور کیمرہ آن کر لیا۔ اس کی ویڈیو بطور ثبوت ریکارڈ کرنے لگی تھی۔ منیب خان نے ہانپتے ہوئے تھوک نگلا۔ یہ دوا میں نہیں لایا، خان جی کے دوست نے بھیجی تھی لندن سے۔ وہاں کوئی بڑی لیبارٹری ہے جہاں یہ دوائی بنتی ہے، انہوں نے منگوائی اور میں نے لگا دی۔ اب بھی انہی کے کہنے پر لگاتا ہوں، آج بھی لگانے آیا تھا، مگر ڈاکٹر اور محبت خان کی باتیں سن لی۔ لندن کی کس لیبارٹری سے لائے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں معلوم، وہ منکر ہوا۔ اوکے۔ عبادہ نے سر ہلایا، پھر پینٹ کی جیب سے اس کا فون نکالا۔ یہ لو، اپنے خان کو فون ملا اور اس سے پوچھو یہ دوائی کہاں سے لایا تھا، کس نے دی تھی اور کس کے کہنے پر یہ دوائی منگوائی تھی۔ اس کے پاس اپنی اتنی معلومات خود تو نہیں ہوگی یقیناً۔ منیب خان نے فون تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر کلائیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انگلیوں کی مدد سے اس نے نمبر ملایا۔ اسپیکر پہ رکھو، عبادہ نے برہمی سے کہا۔ اس نے اسپیکر کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹیاں جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس کی ملی بھگت سے ابتہاج اور منیب دونوں چھوٹ جائیں گے۔ منیب خان نے یہاں منہ نہیں کھولا تو پولیس اسٹیشن میں کھولنے کے بعد وہ جھوٹا بیان دے گا۔ پولیس ایک مہتر کے بیٹے کو مجرم نہیں مانے گی۔ منیب خان جو اس کا بڑا گواہ ہے، اگر وہ منکر ہو گیا تو وہ چاہ کر بھی ابتہاج کو گرفتار نہیں کر پائے گی۔ پولیس تو شاید اس پر تشدد بھی نہ کرے، اوپر سے وہ لاہور سے تھی، ایک الگ صوبہ۔ پولیس اسے یہ کہہ کر بھی خاموش کرا سکتی تھی کہ میڈم آپ نے مجرم ہمارے حوالے کر دیے، اب آپ جائیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ اس صوبے کے قوانین آپ نہیں جانتی، آپ کا کام تھا نشاندہی کرنا، آپ نے کر دی، مقدمہ بھی درج کرا دیا، اب آپ مہربانی کریں لوٹ جائے۔ تب وہ کیا کرے گی؟ کس حق سے رکے گی؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد فوراً ابتہاج اور منیب خان رہا ہو جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی محنت کا۔ اسے ایسے ٹھوس ثبوت پیدا کرنے تھے کہ چاہ کر بھی ابتہاج اور منیب خان بری نہ ہو سکے۔ وہ حوالات تک نہیں، اس کیس کو عدالت کی راہداریوں تک لے کے جانا چاہتی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا۔ ایک رعبدار آواز آئی۔ منیب کہاں ہو تم؟ تمہیں پتا ہے نا کہ تم ہی عبادہ اور گل کو سندور لے کر آؤ گے، کہیں تم بھول تو نہیں گئے؟ وہ بہت برہم ہو رہا تھا۔ عبادہ آواز سن کے ٹھٹک گئی، دل میں کچھ کھٹکایا۔ خان جی مجھے یاد ہے سر، شکر ہے۔
ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں جی، وہ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ عبادہ نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس کے منہ کے قریب پکڑ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ کیا پوچھنا تھا؟ جلدی پوچھو، اکتاہٹ سے بولا۔ عبادہ آواز سے بری طرح الجھ رہی تھی۔ ہاں جی، آپ نے وہ زہر والا ٹکا کہاں سے منگوایا تھا؟ کیوں تم نے گھما دی ہے کیا؟ اللہ، 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں سرداری میں، تم ذرا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ جانتے ہو کتنی قیمتی ہے، کتنی مشکل سے ملی تھی۔ میں نے کہا تھا سہج سہج کا استعمال کرنا، لیکن لگتا ہے تم نے قسم کھائی ہے مجھے زچ کرنے کی۔ وہ بری طرح خفا ہو رہا تھا۔ دور کہیں عبادہ کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ آواز مختلف کیوں تھی؟ آپ زحمت مت کریں خان جی، میں منگوا لوں گا۔ اوہ، اس کا مطلب تم نے واقعی گھما دیے۔ منیب خان الو کے پٹھے، ذرا سی چیز نہیں سنبھلتی تم سے۔ ہاں جی، میں لے آؤں گا۔ لے آؤ گے؟ لندن میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں لا کر دے گا، یا تمہاری ماں، ایئر ہوسٹس سے ماں؟ وہ گرج رہا تھا۔ عبادہ کے ہاتھ میں موجود فون کانپنے لگا۔ محبت خان اور مدثر البتہ اطمینان سے سن رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں خان جی، وہ مسمسی سے آواز بولا۔ خیر رہنے دو منیب خان، ویسے بھی 2 دن ہیں، 2 دن میں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور ہو بھی گئے تو کیا، اب کے فرق پڑتا ہے؟ وہ کروفر سے کہنے لگا، پھر قدرے توقف کیا۔ اچھا تم کہاں ہو؟ میں نے تم سے جو کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ جی خان جی، ٹھیک ہے، اسی کے لیے فون کر رہا ہے۔ وہ شاید فون رکھنے والا تھا۔ خان جی، منیب خان نے تیزی سے کہا۔ ہاں بولو۔ اس کا حلق خشک ہوا۔ اس نے عبادہ کو دیکھا، پھر تھوک نکلا۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹرنی استبل آتی جاتی ہے، کل بھی آئی تھی، آج بھی آئی تھی، کہیں وہ کچھ کر نہ دے؟ کیا وہ گھوڑوں کو دیکھنے گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں خان جی۔ پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ جب تک وہ گھوڑوں سے دور ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ مطمئن تھا۔ عبادہ کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ اگر اس نے پہنچا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تم ڈر رہے ہو منیب خان؟ ایک نونٹ بھرا جملہ تھا۔ جی خان جی، بے فکر رہو بچے، ایک آسان خان کا کھیل ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھنک تک نہیں پڑ سکتی۔ وہ لڑکی چاہے کچھ بھی کر لے، کہیں بھی چلی جائے، کسی سے بھی مدد لے لے، وہ مجھے منظر عام پر نہیں لا سکتی۔ کتنا سکون بھرا لہجہ تھا، کتنا مطمئن تھا وہ شخص۔ عبادہ کے پیروں تلے ایک کے بعد ایک سرنگ پھٹتی چلی گئی۔ وہ اپنے ہی قدموں پر لڑکھڑا گئی۔ بے یقینی، نا اعتباری، مان بھروسہ، سب کی دیواریں چھناکے سے ٹوٹی۔ روح کے جسم کی کرچیاں فرش پہ جا بجا پھیل گئی۔ یہ زمین، یہ فرش، کہ جہاں اتنا ٹھنڈا کیوں تھا، وہ اسٹور روم میں تھی، پھر ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ کسی برف خانے میں ہے؟ چاروں طرف زمہریر پھیلا ہوا ہے، برف تہہ در تہہ چڑھی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوائیں سائیں سائیں کر رہی ہے۔ کیوں اپنا وجود کسی برفیلی جھیل میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے پردے اسی طرح ہل رہے تھے۔ وہ پائتی سے ٹیک لگا کر عالیہ اور عبادہ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ذہن بری طرح منتشر تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت اسے خود میں توانائی کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سر میں بے پناہ درد کی ٹیسے پہ ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب احتشام کے منہ سے سچائی سنی تھی تب دل کیا تھا کاش جہانگیر زندہ ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیتی۔ اسے جہانگیر سے جتنی نفرت محسوس ہوئی تھی شاید ہی کسی سے ہوئی تھی، مگر وہ بدنصیب اپنے مقدر کا لکھا پا چکا تھا۔ اس کی موت اس کے ہاتھوں لکھی ہی نہیں تھی، اس کی موت تو غرق ہونے میں لکھی تھی۔ تب دل کو تسلی ہوئی کہ چلو، وہ جس کا بدلہ نہیں لے سکی اللہ نے لے لیا۔ اس کی لاش کو مچھلیوں نے بری طرح نوچا ہوگا۔ اس کا چہرہ دیدار کے لائق تھا نہ اس کا جسم۔ اس کے جبر پر قدرت نے اسے اندھناک موت دی تھی۔ کوئی غم نہیں تھا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے سکی، مگر اب تو ساری کہانی کھل گئی تھی۔ اس کا حقیقی دشمن، اس کے باپ کا سچا قاتل زندہ تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے ویسا نہیں سوچے گی جیسا اس نے جہانگیر کے لیے سوچ رکھا تھا؟ کیا اس کے اندر کا وہ غصہ ختم ہو گیا تھا؟ کیا وہ اپنے چچا کو معاف کرنے والی تھی؟ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ گل تم بزدل نہیں ہو، تم ایک بہادر لڑکی ہو، مگر تم فی الوقت رستم کی وجہ سے بہت پریشان ہو، اتنی پریشان کہ تمہیں اپنے باپ کا قاتل تک نظر نہیں آ رہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ تم کمزور ہو گئی ہو۔ جب تک تمہارے پاس رستم تھا تمہیں ڈھارس بندی ہوئی تھی، ایک تسلی تھی کہ بابا کا سب سے بیش بہا تحفہ تمہارے پاس ہے۔ اب جب کہ وہ چلا گیا ہے تو تم سمجھنے لگے ہو کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات قابل یقین تھی کہ دل سے چاہے جانے والے جانور کا جدا ہونا انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر ایسے موقع پر جب کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکتی تھی اور رستم کا غم سہنا چاہتی تھی، کیا رستم کا غم بابا کے بدلے سے زیادہ اہم تھا؟ عبادہ نے کہا کہ رستم جہاں جائے گا سلامت رہے گا۔ ہاں وہ مانتی تھی، کون اسے کیوں جان سے مارنا چاہے گا؟ اس کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے تھا کہ رستم سلامت تھا، کہ بابا کی طرح دنیا میں نہیں تھا۔ کیا وہ رستم کا غم سینے سے لگا کے اپنے ہاتھوں آئے اس سنہرے موقع کو کھونا چاہتی ہے؟ اس کا ذہن خالی تھا، آنکھیں ویران تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر فرش کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ گودائی کی باتیں اس کے ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح ابھر رہی تھی۔ وہ اپنا مقام واپس لینے آیا ہے، وہ مقام جو اس کا تھا، وہ حصہ جو جائیداد میں اس کے نام تھا، وہ تمہارا سسر بن جائے گا۔ اس کی اپنی بیوی مر چکی ہے گل، اس کی خدمت کرنے کے لیے تم بچ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ
جس شخص نے تمہارے باپ کو مارا ہو تم اس کی بہو بن کے اس کی خاطر مداریاں کرو، اس کے حکم مانو، تو تمہارے سامنے اس حویلی میں سردار کا باپ ہونے کے ناطے دھن دناتا ہوا پھرے گا۔ تمہاری ماں جو جانتی ہی نہیں اس کا دیور قاتل ہے، وہ تو جی حضوریاں کر لے گی، مگر تم گل زہر کو شناخت کرنے کے بعد کیسے پیو گی؟ اس کی کڑواہٹ کو اپنے حلق سے کیسے اتارو گی؟ وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ اپنے باپ کے قاتل کو چائے پانی پیش کر سکے گی؟ کیا وہ اپنے باپ کے قاتل کی خدمتیں کر سکے گی؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس نے کس قدر بے رحمی سے اس کے باپ کو مارا تھا، وہ ان کے ہر چھوٹے بڑے کام کر سکے گی؟ سب سے بڑھ کر کیا وہ اسے بابا جان کہہ سکے گی؟ اس کے سب سے سوالوں کے جواب نہیں میں نکل رہے تھے۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن نعیم کو اپنے سامنے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بابا جان نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ ٹھیک، اس کے قدموں میں نکاہت تھی، ٹانگیں کپکپا رہی تھی، اس لمحے اسے ڈگمگانا نہیں تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو اس کے کیف کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وقت نے اسے موقع دیا، وہ موقع نہیں گنوا سکتی تھی۔ اتنے سال جس لمحے کا انتظار کیا وہ بالآخر آ گیا۔ اس نے خود کو ڈھارس بندھائی کہ رستم نہ صحیح مگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو سزا دلوائے گی۔ رستم کو حاصل کرنے میں بھلے ہی ناکام ہو جائے مگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو ختم کرنے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ کل تک اس کے مقاصد میں پولو پلیئر بننا شامل تھا، آج اس کا مقصد بدل گیا تھا۔ بریکھنا نے کہا تھا کہ قلم اور بندوق میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اس نے دونوں کا کیا تھا۔ وہ واش روم گئی، واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ وہ 2 راتوں سے شدید ڈپریشن میں تھی۔ اس نے اپنی خوراک، آرام اور صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارے، پھر بیسن کے کنارے ہتھیلیاں جما کر خود سے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ دل دھڑکا، دماغ میں اندیکھا سا خوف آ گیا۔ اس نے بے اختیار آئینے کی طرف نظر اٹھائی، کیا وہ گھبرا رہی تھی؟ کیا اسے ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے خود سے دوسرا سوال پوچھا، اس مقام پر کیا اسے ڈرنا چاہیے؟ کیا بابا نے یہی سکھایا تھا کہ گل تم بہادری کے امتحان میں ہمیشہ لڑکھڑا جانا، دل لیڈی کے چوکھٹ پر بزدل بن کر کھڑی رہنا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آزادی آواز اٹھانے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا؟ نہیں، بابا نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ بابا نے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حق چھیننا سکھایا تھا۔ تو وہ نہیں ڈرے گی۔ اس نے کناروں سے ہاتھ ہٹائے اور اپنے گیلے چہرے کو پونچھ لیا۔ اب وہ یہ قدم اٹھائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اب وہ نہتی ہو کر سب سے لڑے گی۔ عشاء کے بعد وہ اپنی بالکنی والے راستے کے ذریعے حویلی سے نکل گئی۔ اسے شاہ سردار سے ملنے جانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے عالیہ گودائی کی باتوں پر شبہ ہو رہا تھا، جس کی تسلی کرنے کے لیے وہ شاہ سردار سے زبان زد خود سننا چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے تو اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کلیم کی موت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ابھرنے والے تمام فلسفیانہ تحقیقاتانہ اور سنجیدہ سوالوں کے جواب وہ جان گئی۔ وہ شاہ سردار سے اس لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کو لے کر چترال جائے اور نعیم کے خلاف ایف آئی آر کٹوا لے۔ اگرچہ اس کے پاس رستم کو حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ یا طریقہ نہیں تھا، مگر نعیم سے وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو بریکھنا نے بہت اصرار کر کے اس جھمیلے میں پڑنے سے روکا تھا۔ اس لیے وہ براہ راست ہتھیار اٹھا کر اپنے اندر کی بھڑاس نہیں نکال سکتی تھی، مگر جب ملک میں قانون موجود تھا، اس کو احتشام کی شکل میں ایک قانونی سہولت کاری بھی مل رہی تھی، تو کہ وہ اپنے ہاتھ اس وحشی کے خون سے رنگتی۔ کیسی بدقسمتی ہوتی ہے نا وہ جب ہم اپنے ماں باپ کو اس مقام پر پہنچا دے جہاں ان کو ہمیں صفائیاں دینی پڑ جائے، ہم سے معافیاں مانگنی پڑ جائے۔ وہ بریکھنا کو اس مقام پر نہیں لانا چاہتی تھی، مگر سچائی جاننے کے بعد سیلف ڈینائل یعنی خود استرداد کا شکار تھی۔ وہ 18 سال سے اپنی ماں کو ہر چیز کا ذمہ دار مانتی ہوئی آئی تھی، اب اچانک خود کو قصوروار کیسے مان سکتی تھی؟ اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کے ذمہ دار باقی لوگ تھے، مگر اس کی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کے ذمہ دار میں گل کا نام بھی آتا تھا۔ اب تک وہ خود ان ذمہ داروں میں شمار نہیں کرتی تھی، مگر سچائی پتہ لگنے کے بعد وہ خود بخود اس گروہ کا حصہ ہو گئی۔ وہ کیوں اس تلخ اور کڑوی حقیقت کو قبول کرتی؟ گل ماں کی بے قصوری کی سچائی جان کر اپنے دل کو کسی ضدی بچے کی طرح بہلا رہی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر اس کی ماں نے دوسری شادی اتنی مجبوری اور زبردستی سے کی تھی تو اسے وقت پہ بتا دینا چاہیے تھا۔ گل سنتی ہی کب تھی ان کی، ہاں یہ دلیل کافی تھی خود کو ہر طرح سے بری کرنے کے لیے۔ اس کی ماں کا پہلے بھی قصور تھا، اب بھی تھا۔ سچائی جاننے کے بعد بھی اس کی ماں نے اس کے لیے مجرم ہی رہنا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ قلم کا استعمال کرے گی، قلم جو جج کے ہاتھ سے چلتا ہے اور مجرم کو تکلیف دہ سزا سناتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نہیں جج کا ہاتھ چلائے گی۔ اس کے پاس گواہ موجود تھے، وہ شاہ سردار کی گواہی لے گی، احتشام صاحب کی تحقیقاتی رپورٹس جمع کروائے گی، اور اگر اس بار کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تو اپنی شامت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب آر یا پیار میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو ہمیشہ پار کا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا طارق بن زیاد بن کر
ساری کشتیاں جلانی چاہیے اور آنے والی تمام آزمائشوں کے سامنے اپنے شمشیر کھول کر سینہ تان کر کہنا چاہیے، مجھے خوش آمدید کہو۔ حویلی میں ہمہ وقت گاڑیاں اور ڈرائیور دستیاب ہوتے تھے، مگر وہ ان کا رزق نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی ڈرائیور سے براہ راست خدمات طلب کرنے کا مطلب حویلی کے مردوں کو اپنے ارادوں کی خبر کرنے کے مترادف تھا۔ اس لیے اس نے اپنے فون سے اجمیر کو فون کیا اور جنگل میں بلایا۔ اجمیر یوسف چچا کا داماد تھا، اکثر حویلی آتا جاتا تھا، مگر حویلی میں اسے کم لوگ ہی پسند کرتے تھے اور جن کو کوئی شکایت نہیں تھی وہ داماد سمجھ کر اسے خاطر مدارات کرتے تھے۔ خود اجمیر بدر جہاں کوشش کرتا تھا کہ حویلی والوں کی منہ نہ ہی لگے، بالکل شاہ سردار کی طرح تھا۔ وہ جنگل کے راستے ہوتے ہوئے جگنوں کے خطے کو کراس کر کے نشیبی طرف آئی، جہاں حویلی کی سڑک کٹ کے گزرتی تھی۔ یہاں اسے تھوڑے دور اجمیر کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ گاڑی کے اندر کوئی روشنی نہیں جل رہی تھی۔ یہ سیاہ گاڑی یوسف خان نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اپنا خوددار تو وہ تھا نہیں کہ سسروں کو انکار کر دیتا، اس لیے بے شرم ہو کر رکھ لی۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے کسی ڈاکو کی طرح گاڑی کی طرف آئی، پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے چہرے سے چادر کا پلو ہٹایا۔ اجمیر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ آنکھ کے پاس موجود زخم بھیانک لگ رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کے کونے میں کٹ لگا ہوا تھا جہاں تازہ جمع ہوا خون تھا۔ وہ بہت ماندہ ماندہ لگ رہی تھی۔ اجمیر بھائی کالاش چلے، مجھے شاہ سردار سے کچھ بات کرنی ہے، نڈھال سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس کے ذات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اجمیر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ روشانے سے حویلی کے بارے میں وقتاً فوقتاً جانتا رہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ گل اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر اس نے آدھی رات کو خفیہ طور پر بلایا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی، مگر اس نے موقع اور وقت کو مناسب نہیں سمجھا، اس نے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی کلاش کی طرف بھگا دی۔ وہ چونکہ رات کو آیا تھا اس لیے اسے آنے اور جانے میں زیادہ وقت لگا، کیونکہ تاریکی میں کلاش کا سفر کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ 30-40 منٹ کا سفر انہوں نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ شاہ سردار کے گھر میں پچھلے دروازے سے داخل ہوئے۔ علاقے میں کسی کو کانو کان نہیں خبر ہوئی کہ گل لالہ نے آدھی رات کو شاہ سردار کے گھر قدم رکھا تھا۔ اجمیر اسے بیٹھک میں بٹھانے کے بعد شاہ سردار کو بلانے چلا گیا۔ گل بہت بے چین تھی۔ احتشام کے گھر جاتے ہوئے جو حالت ہو رہی تھی ٹھیک وہی حالت اس وقت تھی، مگر اس وقت غصہ نہیں تھا۔ اس وقت سب سے بڑی فیلنگ ہی تھی، غصے اور فرسٹریشن کی تھی۔ عالیہ کی بات پر اگرچہ اسے یقین تھا، مگر شاہ سردار نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، اور جو واقعہ کا شریک ہو، عینی شاہد ہو، اس کے بیان سے سچائیاں سامنے آئیں تو روح تک چر جاتی ہے۔ اسے ہمت کرنا تھی، خود کو حوصلہ دینا تھا۔ اس نے چادر کے پلوں سے ماتھے کا پسینہ پونچھ لیا۔ وہ جس چارپائی پر بیٹھی تھی اس کے پیچھے کھڑکیاں تھیں جو فی الوقت بند تھیں، انہی کے پار سے گدڑوں اور چنگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے بری طرح اپنی ٹانگیں جھلا رہی تھی۔ جب شاہ سردار دروازے پر نمودار ہوا تو بجلی سے تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ شاہ سردار شب خوابی کے لباس ملبوس تھے اور سفید رنگ کی شال خود کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تذبذب سے اندر آئے۔ ان کے پیچھے اجمیر اور کبیر بھی تھے۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ گل لالہ، شاہ سردار حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا، اس وقت یہاں سب خیریت ہے، تم ٹھیک ہو؟ نہیں، اس نے ان کو دیکھتے ہوئے گھائل لہجے میں کہا۔ وہ بے چینی سے قریب آئے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ پھوارا نے کچھ کیا ہے؟ یوسف خان نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ بابا، اسے بیٹھنے دیں، ہم تسلی سے بات کر لیتے ہیں، کبیر نے مفاہمت سے کہا۔ شاہ سردار نے سر ہلایا۔ گل واپس چارپائی کے کنارے ٹک گئی۔ کبیر اور اجمیر بھی الجھے الجھے سے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا، انہوں نے سامنے والی چارپائی پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں کاکا، میں چترال جا رہی ہوں اپنے باپا کے قتل کیس کی رپورٹ لکھوانے اور ان کے قاتل کا اریسٹ وارنٹ نکلوانے۔ آپ کو اپنے ساتھ بطور گواہ لے کے جانا چاہتی ہوں، آپ چلیں گے نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے انہیں دیکھا۔ شاہ سردار کو چپ لگ گئی، ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بتائے کاکا، چلیں گے نا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ وہ بری طرح لاجواب ہو گئے۔ گل لالہ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے باپ کا قتل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آج تک بھی جان یوسف خان اور سرور خان کے علاوہ کوئی نہیں جان پایا تھا۔ گل کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا ان میں سے کسی نے بتایا تھا؟ اگر ہاں تو اب تک گل لالہ چپ کیوں تھی؟ اگر چپ تھی تو اب کیوں آئی تھی؟ انہوں نے دوبارہ اسے دیکھا۔ گل امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نم تھی اور آواز بوجھل، لفظوں میں لمبی مدت کی تھکان تھی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں؟ انہوں نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، دیر ضرور ہوئی ہے، مگر ابھی 2 دن ہیں۔ میں ان 48 گھنٹوں میں اپنے باپ کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ تم یوسف خان کو بتا کر آئی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیا انہوں نے مجھے 18 سالوں سے کچھ بتایا تھا؟ اس نے دو بدو پوچھا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے کل بچے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں 18 سال سے ان سب کی وکٹم بنتی آئی ہوں کاکا، اب نہیں بنوں گی۔ وہ مجھے مزید نہ اس اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے قید کر سکتے ہیں۔ میں ہر حال میں یہ FIR کٹواؤں گی، وہ قطعیت سے کہنے لگی۔ اور کازان، کیا وہ تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟
اس کے باپ نے میرے باپ کو جان سے مارا ہے، اسے تو اخلاقاً بھی مجھے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر اس میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو مجھے کبھی بھی نہیں روکے گا، اور بہر صورت اس نے ایسا کر بھی دیا تو میں پھر بھی باز نہیں آؤں گی۔ میرے باپ نے مجھے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ میں زمانے کے رواجوں اور رسموں سے دب جاؤں، اس نے مجھے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ میں اپنے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ آج اگر میں اس نہج پر ہوں تو یہ اپنی حویلی والے کے سبب ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنے ہونے والے سسر کو گرفتار کرنے کا، مگر وہ میرا سسر بننے سے پہلے میرے باپ کا قاتل ہے، اس لیے پہلے اس کی بہو بننے سے پہلے اس کی مدعی بنوں گی۔ وہ گردن اکڑا کے بےرحمانہ انداز میں بولی۔ اجمیر اور کبیر نے خشک نظروں کا تبادلہ کیا۔ شاہ سردار البتہ اس چھوٹی سی لڑکی کی جرت دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے بابا کے قتل کے چشمدید گواہ ہیں، میں جانتی ہوں اس دن وہ آپ کے ساتھ گھڑ سواری کرنے حویلی سے نکلے تھے، اور پرانی کھائی کے پاس آپ نے نعیم اللہ کو انہیں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ہی نے داجی کو بتایا تھا کہ یہ سب آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ بچوں سے ضد سے انہیں منا رہی تھی۔ شاہ سردار زیر لب زخمی سا مسکرایا۔ جانتی ہو گل، میں اس سلسلے میں کتنی بار کھوارہ کے پاس جا چکا ہوں۔ میں انہیں کتنی منتیں کی ہیں کہ نعیم کو اس کے کیے کی جو سزا سردار نے دی تھی وہ کم ہے، اسے گرفتار کرایا جائے۔ وہ تھکان سے کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ میں خود بھی اپنے پیروں کا شمار نہیں کر سکتا۔ 18 سال سے میں ان کی منت سماجت کر رہا ہوں کہ تمہیں انصاف دلائے، باریکنہ بھابھی کو انصاف دلائے۔ وہ ہر بار اپنی بے بسیوں کا راگ الاپنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں میری بات بہت معمولی لگی ہے۔ اچھا کیا جو تم نے خود آواز اٹھائی، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ نعیم کو اپنے کیے کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، وہ مستحکم لہجے میں کہنے لگی۔ گل نے انہیں ممنونیت سے دیکھا۔ شکریہ، FIR کاٹنے کے بعد شکریہ ادا کرنا، جب میں اپنے دوست کا پورا حق ادا کر دوں گا۔ سنجیدگی سے بولے۔ گل نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اس دن میں اپنے گھوڑے کو لے کر کالاش کے کھیتوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے میری اس سے استبل میں ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگانا چاہتا ہے۔ ہم نے 2 دن صبح کا وقت طے کیا۔ ہم نے ایون سے کالاش تک مگر جلندھر کی زمین اور دریا کے کنارے کنارے دوڑ لگانی تھی۔ مجھے وقت معلوم تھا، اس لیے میں صبح ہی گھوڑوں کو لے کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ کلیم بھی بلوری کو لے کر آیا ہوگا۔ وہ کافی دنوں سے بلوری کی کارکردگی کو لے کر پریشان تھا۔ بلوری ٹھیک تھی مگر یکایک اسے کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ ریس دراصل بلوری کا امتحان تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی گھوڑی سرگرمیوں میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہی۔ حادثے کے وقت میں اس سے کافی دور تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ بلوری پر بیٹھ کر بے چینی سے دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ گھوڑا ایسا جانور ہے جو کبھی اچانک نہیں مڑتا۔ اس کا گھومنا لمبی گاڑی کی طرح دور سے ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے موڑ کاٹنے لگ جائے تو اس کے بھپرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کلیم کو بلوری کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ بھپر گئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ہانک لگائی اور اس کی مدد کے لیے بڑھا۔ اسی لمحے اس بلوری نے کھائی کا رخ کیا۔ میں کلیم کے لگام سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بلوری کو کھائی کی سمت جانے سے روک رہا ہے، مگر بلور لگامیں، باغ اور اپنے قابو کی تمام چیزیں چھڑوا کر سٹ پٹ دوڑ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کلیم اپنے گھوڑے سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ قطعی گھوڑی کو نہیں چھوڑے گا، مگر یہ اس کی بیوقوفی تھی۔ اس کی اپنی جان سے زیادہ وہ گھوڑی اہم نہیں تھی، مگر ایسا میں سوچ رہا تھا وہ نہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے اسے اپنے گھوڑے کو بہت چابک لگائے مگر مجھ سے پہلے کلیم کھائی پہ پہنچ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلیم کو گھوڑی سے کودتے دیکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اس نے کچھ تو عقل استعمال کی۔ مجھے لگا شاید بلوری آگے نہ گئی ہو، کھائی کے سرے کے پاس رک گئی ہو، مگر میں نے کلیم کو کھائی کی سمت جاتے دیکھا۔ تب تک میں دوسری طرف سے پہاڑی چڑھ چکا تھا۔ اس پہاڑی پر چونکہ ہر طرف درخت، جھاڑیاں اور جنگلی پودوں کے جھنڈ ہیں، اس لیے میں اور میرا گھوڑا کلیم کو نظر نہیں آئے تھے۔ وہ مجھ سے اتنے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ میں اب پیدل چل کے اس کے پاس جا سکتا تھا۔ میں گھوڑے سے کود گیا، گھوڑے کو درخت سے باندھا اور سمت بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا میں نے جہانگیر اور کلیم کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے دیکھا۔ میں تیزی سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر جہانگیر یہاں آیا ہے تو ضرور بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ میں نے گردن نکال کر دیکھا تو کلیم جہانگیر کو زمین بوس کر چکا تھا۔ میں مسکرایا۔ وہ میرے دوست سے نہیں جیت سکتا تھا۔ اس وقت تک میں نے نعیم کو نہیں دیکھا تھا۔ میں کلیم کی ہمت کی داد دینے، اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا جب مجھے پستول سے گولی کے سائلنسر سے نکلنے کی آواز شوں سنائی دی۔ تب مجھے نعیم نظر آیا، پستول نظر آئی، کلیم کی پشت نظر آئی، خون نظر آیا، بے رحمی نظر آئی، اور میں کانپنے لگا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جاتا۔ میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، میں خالی ہاتھ تھا، بالکل کلیم کی طرح۔ میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ گو کہ میں درختوں میں چھپا ہوا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ لیں گے، لہٰذا میں جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، محض کچھ دیر، پھر میں نے کہیں گاڑی کے انجن کی گڑگڑانے کی آواز سنی۔ میں دھیرے سے اٹھا، جھاڑیوں کے پاس سے کھائی پر نظر ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے چاروں اور گھوم گھوم کر دیکھا، کسی ذی نفس کا نشان نہیں تھا۔
میں تیزی سے اس طرف گیا، گرتے پڑتے روتے بلکتے کھائی کے سرے پر پہنچا، یہاں وہاں دیکھا، چند لمحوں میں حلیم کہاں چلا گیا تھا، ہر طرف ویرانی تھی، سناٹا تھا، زولیدگی تھی۔ جب ہی مجھے مٹی پر تازہ خون گرا ہوا نظر آیا، میں سرحد سے اس طرف لپکا، وہ نم خون بالکل تازہ تھا، گاڑھا سرخ چپچپا۔ میں نے 2 انگلیاں اس خون پر رکھی، وہ گرم تھا۔ میں اٹھا، پلٹ کر دیکھا، وہاں حلیم نہیں تھا۔ پھر مجھے اپنے پیروں کے ساتھ کچھ نشان نظر آئے، کسی چیز کو گھسیٹ کرنے کے بعد جو مٹی پر نشان رہ جاتے ہیں، کسی راستے کے مانند، بالکل ویسے ہی۔ میری چھٹی حس نے الارم دیا، میں وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا جو حقیقت تھی۔ میری ٹانگیں خوف سے لرز رہی تھی، میرا پورا وجود پسینہ پسینہ تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کھائی کے پاس آیا۔ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر مجھے دیکھنا پڑا۔ مجھے بلوری کے ساتھ مسلی ہوئی، کچلی ہوئی، ٹھنڈی پڑی کلیم کی لاش کو دیکھنا پڑا۔ پولیس اسٹیشن میں بہت ٹھنڈ تھی۔ ایس ایچ او کے آفس میں میز کے پیچھے سربراہی نشست پر ایس ایچ او ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر میز پر رکھ کے آگے کو ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، جبکہ اس طرف ایک کرسی پر شاہ سردار اور دوسری کرسی پر رپورٹ لکھنے والا حوالدار بیٹھا تھا۔ شاہ سردار اپنا بیان قلم بند کروا رہے تھے، دیوار سے گلے لالن ٹیک لگائی ہوئی تھی، بازو سینے پر بندھے تھے، وہ ٹھوڑی گردن سے جوڑے، دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ باہر کرسیوں پر اجمیر اور کبیر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کلیم خان کو مارنے کے بعد کھائی سے نیچے پھینکا گیا؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ ہاں، شاہ سردار نے بھاری سر ہلایا۔ کس نے پھینکا تھا؟ نعیم نے یا پھر جہانگیر نے؟ نعیم نے۔ گل نے آنکھیں مینچ لی، نئے تازہ آنسو لڑک کر گالوں پر گئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ نعیم نے پھینکا تھا؟ ایس ایچ او کھبکی سے بولا۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے ایس ایچ او صاحب۔ جب کلیم زندہ تھا تب جہانگیر اسے دھکا تک نہیں دے سکا، مرنے کے بعد اس کے بھاری بھرکم لاش کو کھائی سے پھینکنے زخمی جہانگیر کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا نعیم ہی کر سکتا تھا، انہوں نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ ایس ایچ او نے سر کو جنبش دی، گل کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایس ایچ او وقفے وقفے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہونٹ کچل رہی تھی۔ 18 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، کون سی تاریخ بتائی تھی آپ نے؟ 13 جولائی بروز جمعرات 2000۔ شاہ سردار نے بنا پلکے جھپکے کہا۔ ایسا لگا جیسے اس واقعے کو پیش آئے 18 سال نہیں، 18 منٹ ہوئے ہو۔ یہ قتل جیسے کہ آپ نے بتایا بدلے کا قتل تھا، تو جس آدمی کے قتل کے بدلے یہ قتل ہوا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ وہ کیا نام لیا ابھی آپ نے؟ ایس ایچ او نے آنکھیں میچی کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، اسی لمحے ٹھپ کی آواز آئی، رمیز گودائی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، گلے لالا نے میز پر ایک فائل رکھی تھی، انہوں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جو خشک تھا مگر آنکھوں میں بڑی سرد مہری تھی۔ یہ ہے اس کی فائل، وہ قتل نہیں حادثہ تھا، اس نے سپاٹ لہجے میں باور کرایا۔ انہوں نے دھیرے سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ یہ کاپی ہے، اوریجنل میرے وکیل کے پاس ہے، اور یہ رہا میرا وکیل۔ اس نے احتشام کا کارڈ میز پر رکھا اور 2 انگلیوں سے اس پر ٹیپ کیا۔ اس نمبر پر فون کر کے تسلی کر لے، میرا وکیل پشاور سے چترال کے لیے نکل چکا ہے، کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، وہ اوریجنل فائل لے کر آ رہا ہے۔ ایس ایچ او نے متعلقہ فائل بند کر کے پیچھے ایک طرف رکھ دی۔ میں گلے لالا کلیم اللہ، مقتول کلیم اللہ خان کی بیٹی ہوں اور اپنے والد کی مدعیت میں قاتل نعیم اللہ پر پرچہ کٹانے آئی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے خشک انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہم نے رپورٹ درج کر لی میڈم، آپ کے چشمدید گواہ کی گواہی بھی لے لی ہے، ہم اریسٹ وارنٹ نکلواتے ہیں، انہوں نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ مجھے اسے فی الفور گرفتار نہیں کرانا ایس ایچ او صاحب، میں اسے ایسے وقت میں گرفتار کرنا چاہتی ہوں جب وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوگا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایس ایچ او نے چونک کر اسے دیکھا، وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ میڈم، آپ سردار گھرانے سے ہیں، یہ کیس ہونے والے سردار کے باپ کا کیس ہے، غازان آپ کا چچا زاد ہے، آپ چونکہ اکیلی آئی ہے، حویلی سے کوئی ساتھ نہیں آیا، تو مجھے ذرا فکر ہے کہ کہیں یہ معاملہ قانون میں آنے کے بعد بھی آپ کے قبیلے کے رسموں اور رواجوں کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہی قانون 18 سال پہلے بھی موجود تھا، مگر اس وقت کسی نے پولیس کو بیچ میں لانے کی بجائے جرگوں اور مقامی بزرگوں کی رائے کو ترجیح دی۔ اگر اس وقت بھی یہ کیس ہمارے حوالے کیا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی، ہم مجرم کو 18 سال پہلے گرفتار کر لیتے۔ اور پچھتاوے سے کہنے لگے۔ پھر انہوں نے گل کو دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی آپ کے سرداران یہ کیس ہم سے لے لے، میں اس صورت کچھ نہیں کر سکوں گا۔ گل کے دل پر گھونسا پڑا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ سردار کے پاس پوزیشن اور پاور ہوتی ہے، میں چاہ کر بھی لڑ نہیں پاؤں گا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگے، میں بھی سردار ہوں، کیا میرے حکم کی کوئی قیمت نہیں؟ وہ دبی دبی گرائی، آپ سردار گھرانے سے سردار نہیں ہیں، ایس ایچ او نے خشک لہجے میں جتایا۔ یہ انتہائی بچکانہ بہانہ ہے ایس ایچ او صاحب، سردار چاہے یا نہ چاہے، آپ کا تعلق ان کی چاہ سے نہیں، مجرم سے ہے، آپ مجرم سے کام رکھے۔ کل اگر مسٹر غازان اپنے باپ کو چھڑانے آئیں گے تو
ہم کیسے روکیں گے؟ وہ 2 دن بعد سردار بن جائیں گے۔ ہم تو تب مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے جب آپ سب سردار اس سے متفق ہوں گے۔ آپ خود مجرم کے پشت پناہی کرنے آئیں گے تو ہم میڈم اپنی وردی کا رزق تھوڑی نہیں لیں گے۔ وہ سرد مہری سے کہنے لگا، اوکے، میرے وکیل آپ سے بات کریں گے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور دھمکیانہ لہجے میں بولی۔ ایس ایچ او نے گہری سانس لی۔ وہ گھومگھو سی حالت میں منیب خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ پہلو میں گرے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ چمک گئی۔ اس کے پیروں تلے سرنگیں نہیں پھٹی تھی، اس کے دل پہ گولیاں چلی تھی۔ زندگی میں دوسری بار اس کا اعتماد اور بھروسہ چھناکے سے ٹوٹا۔ اس سے قبل جب اس کے دوست نے کرسٹی لینا کو مارا تھا تب، اور ایک آج۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ریئیکٹ کرے، منیب کی ساری کہانی پر کیا رد عمل دے۔ اس کی تو سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی، یاد نہیں پڑ رہا تھا اس ساری کہانی کے دوران اس نے سانس کتنی بار لیا اور کتنی بار نہیں۔ منیب خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بادہ سے ابتہاج کی بات کر رہی تھی، غازان کی نہیں۔ غازان کی سچائی موزانہ طور پر سامنے آئی تھی۔ مدثر اور محبت خان کو بھی اپنی سماعتوں پر گمان ہو رہا تھا۔ محبت خان دیدے پھاڑ کے بادہ کو دیکھتے پھر منیب خان کو۔ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے منیب سچائی نہیں، ان کا اعمال نامہ سنا رہا ہو۔ غازان فون بند کر چکا تھا۔ فونوں خدروں میں چھپے چچندروں اور کاکروچوں کی چیں چیں کے علاوہ کمرے میں ٹھہری خاموشی تھی۔ منیب خان رہائی ملنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب کوئی غم نہیں تھا، اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب غازان جانے اور اس کا کام۔ عبادہ ڈگمگاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی، اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے دل برداشتہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ عبادہ، محمد خان کہتے کہتے رک گئے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فجر کے بعد کا وقت ہو گیا تھا، نیلگو اندھیرا چھٹ چکا تھا، سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چترال کے پہاڑوں پر جمی دھند آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی۔ وہ استبل سے باہر آئی تو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اسے فی الفور حویلی جانا تھا۔ اسے آرام کی اور تحمل سے اس سب کے بارے میں سوچنے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی کیونکہ اسے غازان پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کو جان سے مار ڈالے، مگر یہ وقت کسی بھی طرح اپنے حواس کھونے کا وقت نہیں تھا۔ پارکنگ میں بوڑھا ڈرائیور گاڑی پر کپڑا مار رہا تھا۔ اسے آتا دیکھا تو جلدی جلدی کپڑا ایک طرف رکھا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ انہیں ڈھال قدموں سے چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بوڑھے ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سفر کٹنے لگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی بڑا المیہ رونما ہو جائے تو وقت کی گردش لمحوں کے لیے تھم سی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں گردن تک دھنس گئے ہیں۔ یہاں سفر تمام ہو گیا، اب اس سے آگے کوئی قدم نہیں لے سکتے۔ در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھلے ہی اس لمحے میں ٹھہر جائیں مگر وقت اپنی گردش نہیں روکتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ کسی کے غم میں، کسی کی تکلیف میں وہ اپنی گھڑیاں ماتم کے لیے جامد نہیں کرتا۔ وہ صبح سے شام تک کرتا ہے، شام سے صبح کرتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جن پر اس المیہ کے بعد نہ کبھی صبح ہوتی ہے اور نہ کبھی روشنی۔ شیشے میں کوہنی رکھے، مٹھی ہونٹوں پر رکھے وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ بوڑھا ڈرائیور تشویش سے بیک ویو میں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کچی سڑک پر چل رہی تھی، دونوں طرف ایون کے کھیت تھے جن میں فصلیں لہلہا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آکسیجن سے بھرپور ہوا زندگی کو رویدگی بخش رہی تھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں ہندوکش کی پہاڑیوں سے نکلنے لگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سینے میں عجیب سی جکڑن تھی۔ کاکا، گاڑی روک دے، اس نے گیلی آواز میں کہا۔ ڈرائیور اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے بغیر کوئی اعتراض کیے گاڑی ایک طرف روک دی۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتری اور کھیتوں کی طرف بھاگی۔ حواس باختہ بے لگام لہلہاتے کھیتوں کے درمیان بغیر کسی سمت کے وہ آگے دوڑتی چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک خطے کے وسط میں رک گئی اور رکوع کی طرح گھٹنے پکڑ لیے، بری طرح ہانپنے لگی۔ آنسو بھل بھل کر چہرے پر پھسل رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ فجر سے پہلے ہی احتشام پہنچ گئے تھے، جیسا کہ گل نے انہیں سب بتایا تھا۔ وہ اپنی ساری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے احتشام کی قانونی خدمات حاصل کرتے ہوئے گل کی ملکیت میں ایف آئی آر درج کرائی اور نعیم کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکلوایا۔ گل کو دھڑکا لگا تھا کہ کہیں ایس ایچ او اپنی چاپلوسی کا ثبوت دیتے ہوئے غازان کو آگاہ نہ کر دے۔ جب ہی وہ پولیس اسٹیشن میں ٹھہری رہی اور احتشام کے ذریعے بات کرنے کو ترجیح دی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام اپنی قانونی قابلیتیں استعمال کرتے ہوئے ایس ایچ او کو کسی خفیہ پیش قدمی سے روک دیں گے۔ ظاہر ہے اگر ایس ایچ او کو سردار سے اپنی وردی کے اترنے کا غم تھا تو اسے قانون کے بالائی طاقتوں سے الجھنے کا سامان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بہرحال وردی تو وہ بھی اتار سکتے تھے۔ احتشام نے پہنچ کر ایس ایچ او کو قانون کی زبان میں چپ کرا دیا۔ اس نے نہ صرف گل کی بات سے اتفاق کیا بلکہ نعیم کی گرفتاری کے لیے بھی اس وقت اور موقع پر راضی ہو گئے جس وقت اور موقع کے بارے میں گل نے کہا تھا۔ گل جانتی تھی کہ ابھی نعیم کو گرفتار کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے کیونکہ سندور چل رہا ہے۔ غازان پر اس کی صحیح سالم انجام دہی کی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے لاشعوری طور پر کوئی قدم اٹھایا تو سندور کو دوبارہ کسی خمیازے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ 18 سال بعد اس کھیل میں شریک ہوئے تھے۔
وہ دوبارہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے کہ شندور کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایک دفعہ خود کتھا کیفیت چھٹ جائے، معاملات زندگی بحال ہو جائے تو گرفتاری بھی کر لے گی اور چترال کی ناموس پر سوال بھی نہیں اٹھے گا۔ نیل گو دھاری کے چھٹنے سے قبل ہی وہ جگنوں کے خطے کے راستے حویلی آ گئی اور نعیم کو خبر نہ ہو۔ اس خوف سے احتشام نے چترال کے ہوٹل میں 2 دن کے لیے سکونت اختیار کر لی۔ صبح ہو چکی تھی، دنیا جاگ چکی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچی اس کی ساری بھڑاس کھیتوں میں نکل گئی۔ جو غصہ اس ذلیل انسان پر اعتبار کرنے کی وجہ سے دل میں پوری رات پنپتا رہا، رونے سے بلکنے سے ختم ہو گیا۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اسے خود سے زیادہ گل کے لیے برا لگ رہا تھا۔ غازان ایک پرائی زمین پر ملنے والا اجنبی شخص تھا جس کے ساتھ اس نے گن گن کر 20 دن گزارے تھے۔ ان 20 دنوں میں ان دونوں کی کتنی ہی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہوگی جس سے اس شخص کے بھروسے کا مان لے سکتی۔ 20 دن ہو گئے تھے۔ شندور کے بعد دونوں دنوں میں وہ چلی گئی تھی۔ غازان پرایا تھا، پرایا ہی رہ جائے گا، اور پرائے تو دیتے ہی غم ہے۔ وہ کب اپنا سمجھ کر دل نہیں توڑتے۔ وہ غازان کو ایک برا پرایا جان کر بھول جائے گی کبھی اس نے حویلی میں اس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، بھول جائے گی کہ کبھی اس سے دوستی ہوئی تھی، بالکل اس طرح جس طرح وہ اپنے اس دوست کو بھول گئی تھی جس نے کرسٹی کو مارا تھا۔ اگر یہاں کسی کے لیے دنیا بدلنے والی تھی تو وہ گل تھی۔ گل غازان پہ جتنا اعتماد کرتی تھی شاید ہی خاندان میں کوئی کرتا ہوگا۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ سب غازان نے کیا ہے، ابتہاج نے نہیں، تب وہ کیا کرے گی؟ یقیناً بری طرح ٹوٹ جائے گی۔ وہ پہلے رستم کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اس تکلیف کو کیسے سہے گی؟ یہی سوچتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی۔ ذہن میں عورتوں کی ریل پیل جاری تھی، بچے بوڑھے سب جاگ گئے تھے۔ کوئی انگڑائی لے رہا تھا تو کوئی گلا پھاڑ کر رو رہا تھا، کوئی ناشتے کی دعائی کر رہا تھا تو کوئی حویلی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کے لیے کمر کس رہا تھا۔ عجیب سی گہما گہمی ہوتی اس حویلی میں۔ وہ ماندہ قدموں سے چل کر جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے بیڈ کے پاس گل کو کھڑے پایا۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی اور گہرے کلیوں والی فراک پہنی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ پہ قوس و قزح کی طرح کئی رنگوں سے کڑھائی کی گئی تھی، جگہ جگہ موتیا، شیشے اور مصنوعی سکے لگے ہوئے تھے۔ شلوار باقی کھلی تھی، پانچے تنگ تھے اور وہ بھی اسی طرح کڑھائی سے بھری ہوئی تھی۔ دوپٹے کو سر پہ دلہن کی طرح لیا ہوا تھا۔ وہ بہت رویدہ اور تازہ لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی جو اسے آتا دیکھ کے مزید گہری ہو گئی۔ عبادہ اداسی سے مسکرا کے اس کے پاس آئی۔ گڈ، 4 دن سے بجھی گل کو دیکھ کے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اچھا ہوا جو تم نے اوور کم کر لیا، ایک خوشخبری ہے۔ گل نے نچلے ہونٹ کا کونا دبایا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اتنے کھٹے ماحول میں خوشخبری؟ کیا؟ میں شندور پولو کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ دفعتاً اس نے ایک کاغذ ہوا میں بلند کرتے ہوئے چہک کے کہا۔ عبادہ نے چونکتے ہوئے کاغذ کو تھام لیا۔ وہ گل کا سلیکشن لیٹر تھا۔ اس نے بے یقینی سے اوپر تا نیچے پڑھا۔ یوسف خان نے اسے پولو کے لیے مقامی ٹیم میں جگہ دلا دی تھی۔ اس کا مطلب واقعی اس کی دھمکی سے ڈر گئے تھے۔ ایک استحضائیہ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ چلو، کچھ تو اچھا ہوا، مبارکباد نہیں دو گی؟ گل نے برا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم اسے پشیمانی ہوئی۔ اوہ سوری، بہت بہت مبارک ہو، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ کھلے دل سے اس کے گلے لگی۔ جانتی ہوں مگر خوشی سے زیادہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے ہوئی اور الجھن سے بولی۔ کیسی حیرانی؟ کل میرا میچ ہے، آج مجھے ٹیم میں لینے کا مقصد، اتنی اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ ان کو ریلائز ہو گیا ہوگا۔ عبادہ پائنتی پر نڈھال سی بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچانک کیسے ریلائز ہو سکتا ہے عبادہ؟ ابھی کل تک تو مجھے ریجیکشن کے عجیب سی وجوہات دے رہے تھے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ عبادہ نے پیشانی کو انگلیوں سے چھوا۔ دفعتاً گل ٹھٹک گئی۔ کہیں تم نے؟ اس نے گہری سانس لی اور گھائل سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اسے دیکھا۔ میں نے یوسف خان سے کہا تھا کہ تمہیں ٹیم میں شامل کر لے، ورنہ میں ان کے گھوڑوں کا راز پورے پاکستان کے سامنے کھول دوں گی۔ تم نے ایسا کہا؟ گل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ جبھی میں کہوں پچھلے 2 سال سے نہیں لے رہے، اس دفعہ یکایک کیسے لے لیا؟ وہ تعجب سے کہتے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ عبادہ جھک کے اپنے جوتوں کی اسٹرپ کھولنے لگی۔ ویسے تم نے اچھا کام کیا ہے، میں نے اس بارے میں سوچا تھا مگر میرے پاس کوئی ثبوت وغیرہ نہیں تھے، اور پھر میری بات کا یقین کون کرتا؟ میں کوئی ویٹرنری ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے ہنس پڑی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ جوتے اب نیچے پڑے تھے۔ اس نے پیر اٹھا کر پائنتی پر رکھ لیے اور انگلیوں کو دبانے لگی۔ اور جب جوتے اتارتی تھی عادتاً پیروں کی انگلیوں میں کچھ لمحوں کے لیے مساج کرتی تھی۔ گل اپنے لیٹر کو دیکھ رہی تھی، وہاں لکھے الفاظ پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے گھوڑوں کا کھیل رستم کے لیے رچا تھا نا غازان؟ اب گل تمہارا یہ کھیل تم پہ شندور کے میدان میں لٹائے گی۔ یوسف خان نے دیر سے اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا بلکہ وقت پہ کیا تھا۔ اگر وہ کچھ دن پہلے کرتے تو شاطر غازان کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا کر گل کو میدان میں اترنے سے روک دیتا۔ اچھا ہے، جتنا اس کے پاس وقت کم ہوگا اتنا وہ کم سوچے گا۔ استبل میں کیا ہوا تھا؟ تم اتنی جلدی چلی گئی، مجھے پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ جو گھوڑوں کے نئے ڈاکٹر آئے ہیں وہ کسی چیز سے ٹکرا گئے تھے جس سے سر پہ چوٹ لگ گئی، اور محبت خان کاکا نے بوکھلاہٹ میں مجھے بلا لیا۔ اوہ، میں ذرا چینج کر لیتی ہوں، اٹھتے ہوئے بولی۔
گل اس کے بجھے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک یہی حالت اس کی تھی اور آج عبادہ کی تھی۔ اس نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا جو سوجی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی گلابی تھی۔ تم سوئی نہیں کہ رات کو؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ سوئی ہوں مگر نیند پوری نہیں ہوئی، واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ نظر آ رہا ہے، وہ ہنس دی۔ ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر ہم تسلی سے سندور کے لیے نکلیں گے۔ اس نے تائید کی۔ فی الحال اسے نیند کی سخت ضرورت تھی۔ وہ گل پہ یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے پوری رات استبل میں گزاری ہے۔ اس سے گل 100 سوال کر سکتی تھی۔ اچھا تھا کہ جب گھوڑوں کے جرم میں غازان گرفتار ہو تب گل کو غازان کی سچائی پتہ چل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل کا دل بھی ٹوٹے اور وہ خود کو بے بس بھی محسوس کرے جس طرح پچھلے 4 دن وہ مسلسل رہی تھی۔ وہ رستم کی وجہ سے پہلے ایک بڑے امتحان سے گزر رہی تھی، ایسے میں غازان کا قصہ سنا کر اسے مزید پریشرائز نہیں کر سکتی تھی۔ اگر گل پہ غازان کی حقیقت کا بوجھ پڑا تو وہ ٹھیک سے کھیل نہیں سکے گی۔ دوران میچ اس کا دھیان بار بار ٹوٹے گا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ خالی دماغی سے بے فکر ہو کر کھیلے۔ اس نے عبادہ کو نہیں بتایا تھا کہ نعیم اس کے باپ کا قاتل ہے۔ اسے عالیہ کے بتانے سے قبل جتنا معلوم تھا وہ اسے بتا دیا تھا۔ کل پوری رات وہ کہاں تھی، اس نے کیا کیا، اس نے عبادہ کو نہیں بتایا۔ عبادہ کو اپنے ذاتی مسئلے خود حل کر کے دکھانا چاہتی تھی۔ اس FIR کے بارے میں جتنا کم لوگ جانیں گے اتنا ہی یہ راز چھپا رہ سکے گا۔ کل جب نعیم گرفتار ہوگا تو عبادہ کو بتا دے گی، تب عبادہ کے سامنے وہ بے بس بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی عبادہ کو لگے گا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے۔